السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صبح پاکستان. میں ہوں آپ کی میزبان سلما کوثر. نہیں، آپ جھوٹ بول رہی ہیں. صبح پاکستان تو لوگ دیکھ رہے ہیں، میں محمد شعیب ہوں، لیکن اس وقت سارے لوگ بار بار چھکا دیکھ رہے ہیں. نسیم شاہ نے جو مارا ہے کل چھکا، جناب اس کی دھوم مچی ہوئی ہے، ٹاپ ٹرینڈ ہے. تو پروگرام کا آغاز ہم اسی خبر سے کریں گے. ایشیا کپ T20 کرکٹ ٹورنامنٹ، اہم میچ، اہم دن، سنسنی خیز مقابلہ. افغانستان کو 1 وکٹ سے شکست دی اور فائنل کے ہم نے کیا ہے کوالیفائی. کیا آپ نے پورا میچ دیکھا تھا؟ نہیں، آخر چھکا ہی دیکھا، بار بار دیکھا. اسی لیے مجھے کہہ رہے تھے میں نے. اچھا، پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے نا میں کچھ بات کر تھی. میں نے کہا شعیب ادھر کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ہی سیڈ نہیں، میں تو کیمرے میں دیکھوں گا، میں ادھر نہیں دیکھوں گا. سو شعیب نے کل سے بس سوچ لیا ہے کہ میں نے صرف میچ دیکھنا ہے، میں نے سارے چھکے دیکھنے، کوئی چھکا مس نہیں ہونے دینا. اور اچھا، کل شروع میں شعیب ہم دیکھ رہے تھے تھوڑا سا ہمارے جو بیٹرز تھے دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ جا رہے تھے، یعنی ہم گھبرا رہے تھے، وہ جا رہے تھے اور ہم گھبرا رہے تھے. لیکن نسیم شاہ ہمارے فاسٹ بالر، انہوں نے بڑا زبردست کل رول پلے کیا ہے. اور اگر وہ رول پلے نہ کرتے تو راک اینڈ رول ہو جاتا ہے. چھکے لگائے اور افغانستان کے منہ سے جیت کا نوالا نا وہ ایسے چھینا. واہ واہ واہ، کیا اس کے بعد پھر نسیم شاہ از دی ٹاپ ٹرینڈ ناؤ. یس، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. کچھ ٹویٹس بھی ہمارے پاس ہیں جو زبردست قسم کی مبارکبادیں پاکستان کو مل رہی ہیں. اچھا، یہ جو کروشل مومنٹ پہ یہ جو جیت ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ مزیدار میں کہتی ہوں لمحہ جب آپ امید کھو دیں. ہاں، اور ہم لوگ تو ویسے ہی عادی ہو چکے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں ہاریں گے جیتیں گے کیا کریں گے نا. ہم مسلح پہ بیٹھ جاتے ہیں، 2 نفل مان لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہماری ٹیم جیتنے کے قریب ہوتی ہے اس وقت ہمارا جوش 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتا ہے. پھر اس کے بعد اچھا ایک اور بھی عادت ہوتی ہے ہمارے لوگوں کی، شعیب کی طرح ایسے کرتے ہوئے بھی میں کہ ہر دفعہ اچھا چھکا نہیں، ایسے نہیں کرنا تھا. میں یہ والی ایک ایکسائٹمنٹ والی آوازیں بھی آ رہی تھی، ساتھ پورا محلہ سن رہا ہوتا ہے. ایسے ظاہر کل تو دن ہی ایسا تھا، اسپیشلی جو لاسٹ مومنٹس تھے اس کو بہت زیادہ انجوائے کیا گیا، سیلیبریٹ کیا گیا. اچھا، ایک اور خبر بھی ہے کرکٹ کے میدان سے جڑی، آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. بابر اعظم تھوڑے سے نیچے آئے ہیں، رضوان نے ان کی وہ جگہ چھینی ہے. چلو کوئی بات نہیں، اپنے نے اپنے سے جگہ چھینی ہے تو خیر ہے، کوئی بات نہیں. پاکستانی محمد رضوان نے کیا T20 رینکنگ میں پہلے نمبر پر اب وہ آ چکے ہیں. ICC کی نئی رینکنگ جاری ہو چکی ہے اور T20 رینکنگ میں قومی وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان 815 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ اب نمبر 1 بیٹر بن چکے ہیں. اور ہمارے ایک اور بیٹر جو ہے وکٹ کیپر اوپر آ چکے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے جی. پاکستان جنوبی افریقہ کے ایڈن مکرم T20 رینکنگ میں 3رے نمبر پہ آئے ہیں. سوریا کمار یادو 3رے سے 4تھے نمبر پہ چلے گئے ہیں. اور ون ڈے کرکٹ میں بابر اعظم ابھی تک ٹاپ بیٹر ہے. یس، بابر اعظم سیکنڈ. انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا، بابر اعظم از اسٹل ٹاپ آف دی لسٹ. چلیں، وہ نہیں ٹاپ پہ تو ہیں. رضوان نے بس جگہ ان سے چھینی ہے. کوئی بات نہیں، بھائی چھین لیتے ہیں، بھائی میں یہ چلتا رہتا ہے. اچھا، اب یہ دیکھیں نا مثالیں جو قائم کی جا رہی ہیں نا، بڑی مثالیں قائم ہو رہی ہیں. تو ایک اور مثال جو قائم کی گئی ہے اس کی بات کر لیتے ہیں، اور وہ مثال ہے پاکستان کی سیاست سے جڑی. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ توشہ خانہ سے متعلق نا معاملات بہت زیادہ سامنے آتے ہیں. تو محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، انہوں نے ایک نئی مثال قائم کی ہے، اور جتنے غیر ملکی تحائف انہیں ملے انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اسپیسیفک جگہ پر وہ رکھوائے ہیں. اب عوام جا کر دیکھ سکتی ہے. ہم جائیں گے دیکھنے. ہاں جائیں گے. آج شو کے بعد میں اور شعیب جائیں گے دیکھنے کے لیے. آپ کو پتا ہے اس میں چیزیں کیا کیا ہوتی ہیں؟ آپ نے نہیں بتایا، میں نے سوچا مجھے بتانا چاہیے. اس میں گھڑیاں بھی جب اچھا ہمارے جب ہیڈ آف اسٹیٹس دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، ایون دوسرے ممالک کے سربراہان ہمارے ملک میں آتے ہیں تو بڑے قیمتی تحائف ہوتے ہیں. وہ گھڑی ایسے پٹھان والی گھڑی نہیں ہوتی، بہت اچھی والی، بہت مہنگی والی گھڑی ہوتی ہے. کسی گھڑی پہ نظر رکھ تو نہیں لی؟ دیکھیں وہ بہت مہنگی والی گھڑیاں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ پین ہوتے ہیں بہت مہنگے مہنگے. دیکھیں ساری مہنگی نہیں ہوتی، کوئی 10-20 ہزار والی بھی ہوتی ہے نا. اب دیکھیں میں نے گھڑی جو آپ بتاتے ہیں، اچھا وہ والی گھڑیاں تو اسے مفت میں بھی مل جاتی. اینی وے، گھڑیوں کے علاوہ پین ہوتے ہیں بہت سارے قیمتی. اس میں پتہ نہیں ہیرے جواہرات کیا کیا لگے ہوتے ہیں. یہ والے پین نہیں ہوتے، وہ والے وہ بہت قیمتی پین ہوتے ہیں. کف لنکس ہوتے ہیں اور ہاں، لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ توشہ خانے میں جمع کرا دیتے ہیں. قومی خزانہ جو ہوتا ہے بیسیکلی اس میں جمع کرائے جاتے ہیں. پرفیومز ہوتے ہیں، کروڑوں روپے مالیت کے ہیرے ہوتے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہیڈ آف اسٹیٹس کو ملتی ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے پاس نہیں رکھتے، اس کو قومی خزانے میں جمع کراتے ہیں. تو ابھی یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ قوم جان سکے کہ ہمارے دوست ممالک کے ہمارے لیے جو جذبات ہیں وہ کیسے ہیں، وہ کس قسم کے تحائف ہمیں دیتے ہیں. تو وہ اب تمام لوگ دیکھ سکیں، وہ اب ڈسپلے کیے جائیں. ایگزیکٹلی. اور سلمہ آپ یہ دیکھیں کہ ایز اے پی ایم تو جو تحفے مل رہے ہیں وہ تو آئیں گے وہاں پر، لیکن جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے 10 سال، اس وقت بھی اس دوران بھی جو تحفے ملتے رہے ان وزٹس میں وہ سارے تحفے توشہ خانہ میں جمع کرائے گئے اور یہ ڈسپلے کر دیے گئے ہیں. تو لیٹس سی، ہم ٹرائی کریں گے، لیٹس گو دیئر سم ڈے اور دیکھیں ذرا. ہم کوشش کریں گے کیپچر کر کے لیں اپنے ویورز. وہ گھڑیاں
وہ گھڑیاں کیسی بیتی اور وہ گھڑیاں جو ہمارے سامنے ہیں وہ کیسی ہیں وہ بھی دکھائیں گے ہم. وہ دکھائیں گے. چلیں یہ تو ہم نے آج پروگرام کا آغاز کیا, کچھ ایسی خبریں تھیں جو شیئر کی آپ سے. اب ذرا بڑھتے ہیں آگے اور جو آج کا سٹیٹس ہے فلڈز کا, دریاؤں کے بہاؤ کا, ڈیمز کا اور بالخصوص لیکس کا, وہ آپ سے ضرور شیئر کرتے ہیں. دریاؤں اور ڈیموں میں پانی کی جو صورتحال ہے الحمدللہ اب کچھ معمول پر آنا شروع ہو چکی ہے. تونسا اور گدو بیراج یہاں پر پانی کے بہاؤ میں اب کمی آ رہی ہے. سکھا بیراج پر نچلے سے درمیانے, جبکہ کوٹری بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب بہرحال اس وقت موجود ہے, لیکن ہم نے سوچا کہ آپ سے سارا شیئر کریں کہ کہاں پر اس وقت کتنا خطرہ ہے. بالکل, انڈس ریور اتھارٹی کی طرف سے جو سٹیٹس ہمارے پاس آئے ہیں اس میں تربیلا کے مقام پہ ابھی بھی پانی کا بہاؤ جو ہے وہ تقریباً 1,62,900 کیوسک ہے. دریائے کابل کی بات کریں تو نوشہرہ کے مقام پہ اس وقت پانی کا بہاؤ 50,400 کیوسک ہے. لیکن شعیب یہ تو ہم دریاؤں کی اور بیراجز کی بات کر رہے ہیں. ابھی کراچی کا ہم ڈیلی ذکر کرتے ہیں کہ جو منچر جھیل تھی وہاں پہ بھی پانی کا لیول کم نہیں ہوا, تو وہاں پہ خطرہ سٹل منڈلا رہا ہے. بالکل, اگر کوٹری بیراج کی بات کریں یہاں سے 5,83,000 کیوسک کا ریلا اس وقت بھی گزر رہا ہے. تونسا بیراج کی بات کریں تو پانی کا بہاؤ 1,91,000 کیوسک ہے. گدو بیراج پر بات کریں تو بہاؤ اس کا 2,07,000 کیوسک. سکھا بیراج یہاں پر پانی کا بہاؤ اس وقت بھی 3 لاکھ سے اوپر ہے. اور ظاہر ہے ہم یہ اس لیے بات کریں تاکہ جو آس پاس کی آبادی ہے اس کو پتا ہو کہ اس وقت حالات کیا ہیں, کہاں پر بہتری ہے, کہاں پر خطرہ ہے, ہم سب کو جاننا ہے تاکہ جو انتظامیہ ہے وہ متحرک طریقے سے چیزوں کو بہتر کر سکے. کہیں پر اگر انتظامیہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ چند دن کے لیے آپ ان علاقوں کو خالی کر دیجیے تو پلیز ڈو دیٹ. یہ آپ کی صحت کے لیے, آپ کی زندگی کے لیے, زندگی ہوگی صحت ہوگی تو ہی ہم آگے کسی اور بات کی طرف جا پائیں گے. بالکل, تو یہ تو ہم نے سٹیٹس شیئر کیا آپ سے کہ اس وقت کیا ہے دریاؤں کا اور ندی نالوں ڈیمز کا. لیکن جو کل کا دن تھا بڑا اہم تھا, جو وزٹ تھا بالکل بہت امپورٹنٹ تھا. وزیر اعظم پہلے بھی متعدد دورے کر چکے ہیں سیلاب متاثرہ علاقوں کے, لیکن کل وہ سگو پل کے قریب جو علاقے جو متاثر تھے سیلاب کی وجہ سے وہاں پہ گئے. اچھا, ایک بڑی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ پی ایم نے کی تھی شیب, وہ آپ کو پتہ ہے کیا تھی؟ وہ تقریباً 100 گھروں پہ مشتمل بستی جو ہے اس کا افتتاح 2 ہفتے بعد کرنے والے ہیں. اچھا, یہ بہت ارلی کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ملک کی حکومت ہے, ہمارے جو بڑے ہیں ان کو ادراک ہے کہ ہماری قوم اس وقت کس مشکل میں ہے, کن لمحات سے وہ گزر رہے ہیں, کیا درد ہے وہ اس کو محسوس. دیکھیں, بار بار جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بندے کے دکھ درد کو سمجھ سکیں, اس کی تکلیف کو دیکھ سکیں, محسوس کر سکیں. تو بار بار جب وہ وزٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو پتہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت لوگوں کو ارجنٹ بیسس پہ گھر چاہیے. گھر کے بغیر شعیب کیا زندگی ہوتی ہے؟ کوئی زندگی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ٹانگ کی بات ہم کریں جہاں پر 100 گھروں پر مشتمل بستی کے افتتاح کی ہم نے بات کی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ گھروں کی تعمیر کے نقد رقم دینے یا گھر تعمیر کر کے دینے پر غور کیا جا رہا ہے کہ اچھا نقد رقم دینی ہے یا کہ گھر تعمیر کر کے دینا ہے. چونکہ بارشوں کے بعد سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بارشوں کی وجہ سے اور سیلاب کے نقصانات سے بچاؤ کے لیے جو چھوٹے ڈیمز ہیں اس کی تعمیر پر زور بھی دیا جا رہا ہے. جو لانگ ٹرم پلاننگ ہے اس پر بھی فوکس کیا جا رہا ہے, اور جو متاثرین کی امداد ہے وہ شفاف طریقے سے ان تک پہنچائیں گے تاکہ جو امداد ہے نا بر وقت پہنچ سکے اور مستحق تک پہنچ سکے. کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. اس میں کسی نے بھی اگر کوتاہی کی تو اس کو سختی سے نمٹا جائے گا. وزیر اعظم صاحب پہلے دن سے بات کہہ رہے ہیں کہ آخری متاثر شخص تک جب نہیں پہنچ پاتے تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. یہ تو بات انہوں نے فلڈز کی کیا, لیکن سلمہ ایک معاملہ اور بھی ہے. جب ہم بات کی کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی بچے جن کی جانیں چلی گئیں, ایٹ دا سیم ٹائم بہت سے علاقے ایسے جہاں تعلیم کا نظام درہم برہم ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے آج ورلڈ لٹریسی ڈے ہے. لٹریسی ڈے ہم پہلے امپروو کر رہے تھے, ہم بہت اچھی رینکنگ میں جا رہے تھے, ہمارا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ کافی امپروو ہوا تھا تقریباً 6% تک. لیکن ابھی کیونکہ سیلاب کی وجہ سے ہمارے اسکول تباہ ہو گئے, تو ہمارے بچے اب اسکولوں میں کیسے جائیں گے؟ اسکولوں میں کیسے جائیں گے؟ تعلیم کا پہیہ دوبارہ کیسے رواں ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج پاکستان کو درپیش ہے. بلوچستان اور سندھ میں بالخصوص, دین جنوبی پنجاب اور پھر کیپ میں جی بی میں بھی, جہاں جہاں پر لوگ اس وقت انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہوئے ہیں, جہاں پر سیلاب نے انفراسٹرکچر کو متاثر کر دیا, تباہ کر دیا, وہاں پر یہ چیزیں بہت ڈیلے کے ساتھ. ساری باتیں آپ بتائیں گے یا رپورٹ؟ نہیں, وی ڈو ہیو اے رپورٹ. جی وی ڈو ہیو اے رپورٹ کہ اس دن کا منانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس کی اہمیت پر بات کر سکیں. رپورٹ ہے یاسر حسین کی, مل کر دیکھتے ہیں. آج کے اس جدید دور میں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ علم کے بغیر کوئی بھی انسانی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. جو قومیں تعلیم میں پیچھے رہ جاتی ہیں وہ اقوام عالم میں اپنی عظمت و وقار کھو دیتی ہیں. اقوام متحدہ کے تحت خواندگی کا عالمی دن 1967 سے منایا جاتا ہے. گزشتہ 2 سالوں کے دوران کورونا وائرس نے جہاں دنیا بھر کے تمام شعبوں کو نقصان پہنچایا, وہیں تعلیم کا شعبہ بھی اس سے سخت متاثر ہوا. اقوام متحدہ کے
के मुताबिक कोरोना वायरस ने नई नस्ल की तालीम और सीखने के अमल को बुरी तरह मुतासर किया। ज्यादातर ममालिक में ऑनलाइन तालीम देनी शुरू कर दी गई, ताहम इसमें बेशुमार पेचीदगियां सामने आईं। अक़वाम मुत्तहिदा के आदादो शुमार के मुताबिक दुनिया भर में 77 करोड़ से जायद अफराद नाख्वानदा हैं। पाकिस्तान की शरह ख्वानदगी 58% है, जिसको बढ़ाने के लिए संजीदा इक़दामात की जरूरत है। यूनेस्को के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में स्कूल जाने से महरूम बच्चों की तादाद 2 करोड़ से जायद है। पाकिस्तान में हालिया सैलाब ने भी तालीमी सिलसिले को बुरी तरह से मुतासर किया है। मुल्क में बेरोजगारी और गुर्बत में कमी लाकर शरह ख्वानदगी में खातिर ख्वाह इजाफा किया जा सकता है। शरह ख़वानदगी में इजाफा किया जा सकता है, लेकिन ज़ाहिर है हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। हमारे प्यारे पाकिस्तान को इस वक्त बहुत कुछ दरकार है। जब हम प्यारे पाकिस्तान की बात करते हैं तो कल का जिक्र अगर हम करें बिल्कुल तो करें। प्यारी और पाकिस्तान की हम बात कर रहे थे। प्यारी और पाकिस्तान एक बुक का नाम है जिसके राइटर हमारे साथ आज मौजूद हैं सुबह पाकिस्तान के सेट पर। उनकी तारीफ में जितना कहूँ कम है, क्योंकि उनकी आंखों ने इस पाकिस्तान को बनते देखा है, इसके हर उतार चढ़ाव को देखा, महसूस किया, और उनकी यादों में एक फिल्म चलने लगती है जब पाकिस्तान का जिक्र होता है। तो प्रोफेसर यूनुस अंजुम साहब से बिला ताखीर, मैं ज्यादा तमहीद नहीं बांधूंगी, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, कैसे हैं आप? कल बात अधूरी सी रह गई थी, कहानी चल रही थी और ज़ाहिर है कुछ लाइफ कट्स आए। गुज़श्ता से पैवस्ता गुज़श्ता से पैवस्ता। हम चाहेंगे कि वहीं से जहां से तसलसल टूटा था वहीं से हम आगाज करें। प्यारी और पाकिस्तान किताब की बात हम कर रहे हैं। जितनी उनकी यादें, ज़ाहिर वक्त कम है, दामन वक्त में गुंजाइश ख़त्म हो जाती है, लेकिन जितनी बात सुन पाएंगे हम खो से जाते हैं। आप भी खो जाएंगे सर, आपकी तरफ ही आएंगे जो यादें आप शेयर कर रहे थे कल। जी, तो छोड़ा कहाँ से था मुझे तो अभी याद नहीं। सर प्यारी आपने बताया कि जी प्यारी हिंदू हमारी औरत का गली में नाम रहती था। थी, तो उधर ही से शुरू करते हैं। ये किताब जो लिखी गई तो एक कस्बा, छोटा सा कस्बा उस वक्त था, अब तो खैर बड़ा हजरो वो कि उसमें मैंने उस बस्ती का नाम नहीं लिखा। नाम इसलिए नहीं लिखा कि पाकिस्तान की सारी बस्तियों में जो कुछ वहाँ हो रहा था, शहरों में बस्तियों में ये कुछ हो रहा था। हिंदू की डोमिनेशन थी, तसल्लुत था। और मैंने आपसे वो कल शायद वो है शानदार गंगा, ये तो शायद यहाँ नहीं मैंने सुनाया, नहीं ना। तो ऐसे था कि सुबह स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में जब हम जाते थे तो असातिज़ा भी सामने खड़े हो जाते थे, हम कतारों में खड़े हो जाते थे। और जिस तरह आजकल बुलाया जाता है नात के लिए, कुरान शरीफ के लिए पढ़ने के लिए, तो लड़का आता था। तो लड़का आता था तो वो क्या पढ़ता था? ऐ शानदार गंगा, ऐ पुरबहार गंगा, गंगोत्री से निकली कैसी उछल उछल कर, पत्थर बहाए तूने जो रास्ते में आए, ऐ शानदार गंगा है। उस वक्त तो मुझे ये सारी नज़म याद थी। और ये हम क्यों ऐसा पढ़ते रहे, बाद में मुझे ख्याल आया कि सारे असातिज़ा मुसलमान, एक हिंदू मुसलमान था और वो आबादी, अक्सरियत की आबादी, उसके अंदर हम शानदार गंगा क्यों पढ़ते थे? तो ये हिंदू, अंग्रेज़, वो दोनों इस मामले के ऊपर तो वो यकजा थे कि मुसलमानों से उन्होंने लिया था मुल्क, असूलन मुसलमानों को वापस करना चाहिए था। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब बाज़ार था, बाज़ार में गलियां थीं, पुराना बाज़ार जिस तरह आप पेशावर, पुराने पेशावर को देख लें, बड़े तरतीब से बना हो बाज़ार। उस बाज़ार के अंदर कोई मुसलमान ताजर अंदर नहीं जा सकता था, दुकान नहीं खोल सकता था। ये अच्छी तरह इसलिए याद है कि हमारी दुकानें जो हैं हमारे महल्ले में थी। सही। ख़वातीन, मुसलमान ख़वातीन उधर आती थी। हाँ, अगर कोई चला जाता ताजिर वहाँ दुकान खोलता, मसलन किराने की दुकान खोल ली, कपड़े की दुकान खोल ली, तो वो ये करते थे, उनकी मीटिंग हो जाती थी और मीटिंग के बाद अपनी चीज़ों के जो कीमतें थीं उनको कम निरख पर बेचना शुरू कर देते थे, तो वो मुसलमान भाग जाता था। और अगर कोई मुसलमान वहाँ सफ़ेद पोश बाज़ार से गुज़रता, शिमला ऊंचा रख के, तो ये रिकॉर्ड पर है ये चीज़ कि हिंदू को वो अच्छा नहीं लगता था, गुड़ की रोटी उठाकर उसको पीछे से मारते भी थे। और हमारी औरतें और हमारे मर्द उनके घरों में काम करते थे हिंदुओं के। 2.5 मन की बोरी उठाकर हमारा मजदूर
नंगे पाँव और गांठें लगी हुई शलवार कमीज़, वो 2.5 मन की 2.5 मन की बोरी उठाकर गोकुल चंद के गोदाम से, गोकुल चंद का जो गोदाम था वो वहाँ से सारी चीज़ें जो है निकल कर आती थी, वो उनके दुकानों पर पहुँचाता था। ये थी। और एक बात ये बड़ी कि एक ये वाक़या मैंने तो नहीं देखा लेकिन मेरे बुज़ुर्गों ने सुनाया कि मसलन भैंसें पालते थे मुसलमान, उनकी गाय तो ओपले पाथियाँ जिनको कहते हैं दीवार पर लगी होती थी, हिंदू आकर उसको गिनता था, ये काम क्यों है? ये नहीं, ये इसमें एक तो माशी मसला तो यकीनन था बिल्कुल पाकिस्तान बनने में, लेकिन ये जो मैंने बात कही है कि शानदार गंगा, हमें कुरान पढ़ने की वहाँ और नात पढ़ने की क्यों इजाज़त नहीं थी कि जबकि मुसलमान अक्सरियत का, तो ये चीज़ें अंदर पलती रही। और इसमें सर हम ज़रूर ये कहेंगे क्योंकि ज़ाहिर है जब हम बात करते हैं ना दो कौमी नज़रिए की, जब हम बात करते हैं एक अलग वतन की, अलग मुल्क की, एक अलग रियासत की, हम ये बात इसलिए भी करते आए चूँकि हम जिस तरह कायद आज़म का एक फरमान भी था, जो उनका नज़रिया भी था कि आज़ादी हो हर किसी को, हर फ़िरके को, हर मज़हब को, मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसा, कोई भी हो, उसको आज़ादी हो अपने मज़हब पर, अपने फ़िरके पर, अपने नज़रिए पर। तो ये बड़ा अहम था। दैट इज़ द रीज़न कि पाकिस्तान कायम। और आज देखें कि 20 लाख हिंदू पाकिस्तान में बसते हैं, आज देखेंगे और अक़लियतें बसती हैं, लेकिन पाकिस्तान में सबको आज़ादी है, मजहबी आज़ादी है। हम रवादारी को फोकस करते हैं, लेकिन वहाँ के हालात थोड़े मुख्तलिफ उस वक्त भी थे, आज भी मुख्तलिफ हैं कि जिस तरह माइनॉरिटीज़ के साथ वहाँ पर सलूक किया जाता है। तो पाकिस्तान अलग, वहाँ अलग। सर मैं चाहता हूँ ज़रा थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान, आपने किताब भी लिखी प्यारे पाकिस्तान, हम ज़रूर वो पढ़ेंगे भी। उसके बाद हम ज़रूर चाहेंगे कि आपकी जो खिदमत पाकिस्तान के लिए रही, आपने बहुत अरसा आप तदरीस के साथ वाबस्ता रहे, कहाँ कहाँ पे पढ़ाया, कैसा तजुर्बा रहा? जी मैंने इब्तदा तो की सर सैयद पब्लिक स्कूल, सही, माशाल्लाह, टीपू रोड पे। तो बचपन ही से मेरा शौक़ था आर्ट का। जब मैंने मैट्रिक कर लिया तो हालात ऐसे थे कि मुझे जॉब की ज़रूरत थी। सही है। तो मैं वहाँ आर्ट एंड ड्राइंग एंड टेक्निकल ड्राइंग का टीचर मुकर्रर हो गया। 100 रुपया मेरी तनख्वाह, बड़ी तनख्वाह थी वैसे उस वक्त। सर बहुत ज़्यादा थी। मेरे फादर की 35 रुपए पहली तनख्वाह थी, उसमें से खर्चा भी करते थे, घर भी भिजवाते थे पैसे, और बच भी जाते थे। यही कुछ मेरे साथ हुआ। वैसे मैंने इब्तदा 25 से की थी, लेकिन वो गैर मारूफ सी जगह थी, मैं उसका नाम लेना ठीक है। वहाँ मैंने कोई तकरीबन 1959 से लेकर 1967 तक वहाँ मैंने काम किया। पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, ट्यूशन भी की। और साथ फिर एक ऐसा वक्त आया कि शाम की क्लासें कोई तकरीबन 3-4 बजे क्लासें शुरू होती थी गार्डन कॉलेज में, तो मैंने वहाँ MA उर्दू में दाखिला ले लिया। तो इधर से मैं फ़ारिग होता था, फ़ारिग होते ही मैं उधर पहुँच जाता था। करते करते मैंने वो MA कर लिया। फिर ये एबटाबाद पब्लिक स्कूल एक बहुत बड़ा इदारा है, एकड़ों में फैला हुआ है, अंदर ही स्विमिंग पूल, अंदर ही दुकानें, अंदर ही सब कुछ। वहाँ मैंने बड़ी तकरीर की हैं पाकिस्तान के ऊपर, और क्योंकि वहाँ मुझे मौका मिलता रहा। वो मेरी कांपे टांगती नहीं थी उस ज़माने में ऐसा मैंने अपना हो गया था, हौसला हो गया था। तो वहाँ जब मैं गया, मुझे मेरी जो सिलेक्शन हुई थी GHQ में हुई, गेट नंबर 4 नहीं था उस वक्त। बहरहाल मैं वहाँ कर्नल मोहम्मद खान बजंग अहमद, बड़ा अच्छा लिटरेरी शख्स था, एजुकेशन का था, उसने और प्रिंसिपल्स ने, 1-2 बंदे औरतों ने मेरा इंटरव्यू लिया और मैं वहाँ काम, लेकिन उन्होंने मुझे 6 महीने पहले अपॉइंटमेंट ज्वाइन करना था। मैंने 6 महीने बाद अपॉइंटमेंट, मैंने कहा ये कैसी अपॉइंटमेंट है कि 6 महीने बाद में कहते हैं अप्रैल में आ जाएं आप, वी डोंट वांट टू लूज यू। यस, उन्होंने पहले से बाउंड किया आपको कि भाई जाना नहीं है, आप वी नीड यू, करें वहाँ, बिल्कुल मुतमईन हो जाएं और फिर वहाँ आ जाएं। और फिर मैं आपको एक बात जो बताना चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है जी, कि ये जो लोग होते हैं खुद साख्ता, अंग्रेज़ी में जिनको कहते हैं सेल्फ मेड, ये बहुत बड़े लोग होते हैं। मैं अपने आप को बड़ा तो नहीं कहता मैं, लेकिन मैं बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से ऊपर आया। तो जब उस वक्त मैं चांदनी चौक में बैठकर रात को पढ़ा करता था, लाइटें होती थी ऊपर पिंडी का, जी उस जहाँ पुल बन गए, मैंने कहा यार एक आलम फाजिल का बेड़ा गर्क कर दिया। यहाँ से मैं आलम फाजिल बनकर उठा था।
تو دیر سے میں گھر جاتا تھا تو بیٹھک میں رہتا تھا, پنکھا نہیں ہوتا تھا, تو جب ذرا موسم اچھا ہو جاتا تھا تو میں وہاں سے جاتا تھا. صبح میں پیدل چلتا تھا, چکلالے جاتا تھا, کبھی اسمبلی مس نہیں کی. اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے, جب میں وہاں گیا تو مجھے ایک پورا فرنش مکان مل گیا, پنکھے ہر کمرے کے اندر پنکھا. تو میں نے کہا رب کریم اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بے شخص جو محنت کرتا ہے اس کو پھل ملتا ہے ضرور. وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا. جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے, آج آپ اپنے آپ کو جلائیں گے نا تو کل آپ کو اس کا صلہ ملے گا. یہ اصول ہے, یہ قرآن نے بھی دیا ہے. اور جو قومیں, یہ قوموں کے بھی لیے یہی ہے, جو قومیں محنت کریں گی, مسلمان ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, صلہ ضرور ملے گا, وہ ضرورت ضرور اوپر آئے گی. تو اچھا یہ سر 4 فگر سیلری میں کب داخل ہوئے آپ؟ اتنی محنت کرنے کے بعد بڑی بات سمجھی جاتی میری تھی سیلری اس وقت یو ووڈ ناٹ بلیو, سوری آپ یقین نہیں کریں گی کہ جب مجھے کہنے لگے کہ یہاں آپ کی کتنی تنخواہ ہے, تو اس وقت میں 250 تک پہنچ چکا تھا. کہنے لگے ہم آپ کو 2 انکریمنٹ بھی دیں گے کیونکہ آپ اردو بھی پڑھا سکتے ہیں, آپ فارسی کے بھی عالم ہیں, عربی بھی آپ جانتے ہیں, آرٹ اینڈ ڈرائنگ بھی کریں گے, اور میٹرک تک آپ وہ اسکیل ڈرائنگ بھی پڑھائیں گے. آرٹ اینڈ اس وقت میٹرک تک ہوتی تھی. صحیح صحیح. تو ہم آپ کو 2 انکریمنٹ بھی دیں گے, رہائش آپ کی فری ہوگی, فرنشڈ. 500 روپے میں آئی اسٹارٹیڈ. اور کو ایسا ہوا کہ جب میں وہاں پہنچا تو گریڈ ریوائز ہو گئے. وہ جو مجھ سے سینئر تھے میں ان سے آگے نکل گیا. وہ ریٹائرمنٹ تک ہی لگے رہے کہ جی یہ سینئر ہو گئے, ہم جونیئر. وہ نہیں ہوا, اللہ جسے عزت دے جی. اور جب میں ریٹائر ہوا تو اس وقت تک تو خیر میری بہت اچھی خاصی تنخواہ تھی. تنخواہ کہتے ہیں اعلان نہیں کرنا چاہیے مرد کو, بتانی نہیں چاہیے. عورت کو عمر اور مرد کو تنخواہ نہیں بتانی چاہیے. اب آپ دیکھیں, آپ عمر تو آپ نہیں چھپا سکتے. نہیں, عمر میری ماشاءاللہ نظر نہ لگائیں, نہیں لگائیں, کیونکہ آج صبح جب میں اٹھا نا تو میری ایڑیوں میں درد تھا. میں نے کہا شعیب نے نظر لگا. نہیں سر میرے تو نہ پاؤ. میں نے تو کل بھی بہت دعائیں دی سر. I have crossed 82. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو اور زندگی دے, اور صحت والی زندگی دے سر, ہم آپ سے اور سیکھ پائیں. میری صحت کا راز, جی جی, صحت کا راز یہ ہے. بیگم کی خدمت تو نہیں ہے جی بیگم کی خدمت نہیں, وہ تو ہے, وہ ہے. دیکھیں بیگم بغیر کا تو وہ سلسلہ نہیں چلتا. تو انہوں نے خدمت کرتی ہیں, وہ میرا بہت خیال رکھتی ہیں. ابھی کل کے کپڑے میں کیوں پہن کے آیا, وہ کہتی تھی دوسرے پہنے. میں نے کہا جن کپڑوں میں پروگرام شروع کیا تھا اسی میں ختم ہونا چاہیے. کیا بات ہے. اور انہوں نے استری کی, پھر دوبارہ اور مجھے بھیجا. صحت کے لیے ضروری ہے کہ آپ, ایک تو یہ کہ آپ اپنی زندگی کو متحرک رکھیں, بے شک متحرک رکھیں. دوسرا یہ کم کھائیں. اور میں پچھلے کوئی 20 سال سے دوپہر کا کھانا چھوڑ دیا. آپ کی کھانے کی کیا روٹین ہوتی ہے؟ ناشتے میں کیا ہوتا ہے؟ ناشتے میں مجھے آج تک بچپن میں میری ایک کمی رہ گئی تھی, پراٹھا نہیں ملتا تھا. اور میرے ساتھ گھر میں میرا ایک دوست رہتا تھا. میں نے کہا قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا تم پراٹھے کھاتے تھے, میں رات کی سوکھی روٹی کھاتا. آج کے مقام پر میں نے اس سے بات کی, پہلے تو وہ ہنسا, پھر کہتا یار آپ کہتے تو ٹھیک ہے. وہ میری حسرت رہ گئی. میں آج تک پراٹھے بغیر مجھے ناشتہ اچھا نہیں لگا. اب بھی کھاتا ہوں, لیکن اب اندر تھوڑا سا دیسی گھی, اوپر آلیو آئل. یہ سر آپ سے پوری ڈائٹ روٹین اس لیے پوچھ رہے تاکہ بھی آپ کی طرح نا جب 82 کراس کرے تو یہ اتنے اسمارٹ نظر آئے. جی دیکھیں ہمارے پیغمبر پاک کہتے تھے نا کہ کھانا کھاؤ ہاتھ کھینچ لو. اور ٹھیک ہے, ایک وقت آتا ہے آدمی جوان ہوتا ہے یہاں تک بھر لیتا ہے, لیکن اگر وہ حرکت کرتا ہے. میں نے وہاں سوئمنگ کو, میں انسٹرکٹر بھی رہا, میں نے سوئمنگ سیکھی. 1.5 گھنٹہ میں سوئمنگ کرتا تھا. پھر باسکٹ بال میں نے وہاں لڑکوں کے لیے ضروری تھا, میرے ساتھ ہاتھ میں وسل ہوتی تھی ہاکی پہ. پھر ایتھلیٹک اس کی بھی, یہ ساری ایکٹیویٹیز کے اندر. پھر میگزین میرے پاس تھا ماشاءاللہ. اور اقبال ڈے جب آپ مناتے تھے قائد اعظم کا, تو میں تک اور بھی کرتے تھے لوگ, میں تقریر ضرور کرتا تھا وہاں. تو اقبال پہ میرا جو ہے وہ مجھے شروع سے ہی بہت اچھا لگتا ہے. سر اقبال کا کوئی پسندیدہ شعر اگر آپ ہمیں سنا دیں. کل تو ایک شعر تو شعیب پہ بھی سنایا تھا, وہ بھی ذرا میں کہتی ہوں اگر کوئی شعیب آئے میسر, کلیمی سے
کلیمی سے شبانی 2 قدم ہے. اگر آپ کو کوئی شعیب علیہ السلام جیسی شخصیت مل جائے تو آپ کیا ہے شبانی کریں گے, بھیڑیں چرائیں گے, لیکن کلیم اللہ بھی بن جائیں گے, اللہ سے ہم کلام ہونے والے. اور سر اگر آپ کا کو ہوسٹ شعیب ہو تو پھر کیا ملے گا؟ پھر یہ ہے کہ اس کو بتائیں گے 3 دن پیزے کھا جاتی ہے سر, سمجھایا اس کو 3 پیزے کھا جاتی ہے. سر اس کی بھی ایک کہانی ہے, ہماری ٹیم ممبرز تھے, 3 پیزے پڑے تھے, میرے سامنے رکھ کے پکچر بنا لی. دیکھیں جی, یہ جو پیزے ہیں نا, میرے گھر میں جتنے میرے نواز ہے پوتے, وہ کیڑے مکوڑے میں ان کا نام رکھا ہوا ہے. وہ جو نا کوئی لمبے لمبے ہوتے ہیں, کوئی گول گول ہوتے ہیں. ان کے اندر کیا نیوٹریشن, ان کے اندر کیا ہے جو ہم مکئی کی روٹی کے اوپر مکھن ڈال کے یہ کیوں ہم اپنی جو ہے روایات کو چھوڑ رہے ہیں؟ ان کو ہمیں کھائیں, یہ بھی چیزیں. میرا بچہ کہتا ہے, پوتا ہے بڑا وہ شرارتی ہے, نانا جان آپ برگر کیوں نہیں کھاتے؟ میں نے کہا میں اتنا منہ نہیں کھول سکتا. یار یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کھاتی ہے سر برگر, یہ پیزا بھی کھاتی ہے. نہیں آپ مجھے یہ بتائیں, یہ کوئی طریقہ ہے انسانوں کا کہ اتنا منہ کھولو, اور جتنا اونچا ہوتا جاتا ہے وہ اتنا کی اس کے اندر ٹھوستے جاؤ, اور ٹھوستے سر جاؤ. 2 پیٹیز والا برگر تقریباً اتنا منہ کھولا. بہت تصویر میں تو برگر بڑا ہو جاتا ہے. اب نئی نسل کیا کریں, ٹھیک ہے جی, اب نیا وہ کہتے ہیں زمانے کے انداز بدلے گئے, نیا راگ ہے ساز بدلے گئے. اقبال کا شعر ہے یہ. اب نئے زمانہ, خدا تجھے کسی بحر سے خدا آشنا کر دے کہ تیری بحر کی, یہ شعر میں اب میرا حال ہے اس کے اندر تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی ہے تو یہ میں بول کوئی بات. تو ابھی جو میں نے شعر سنایا تھا, ایک تو یہ سنایا کہ وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ, اور شعر تو وہ بے شمار ہیں. ابھی میں فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا, نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کا ہے. یہ بھی اقبال کا شعر ہے. اس طرح کے بھی شعر ہیں. تو باقی جو شاہین کے اوپر اس کے اشعار ہیں, شاہین کو انہوں نے کیوں پسند کیا؟ شاہین کے اندر وہ خوبیاں جو پہلے قرون وسطیٰ کے مسلمانوں میں تھیں وہ شاہین کے اندر نظر آتی ہیں. اور یہ ہماری ایئر فورس جو ہے نا, ٹھیک ہے, جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. شاہین کبھی اپنا گھونسلہ نہیں بناتا, شاہین چٹانوں پر رہتا ہے, اس کی نگاہ بہت تیز ہے. اور اقبال نے جو مرد جو اپنے لیڈر کے لیے جو خوبیاں بتائی ہیں, نگاہ بلند, سخن دل نواز, جاں پر سوز, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. یہ آپ کسی پہ بھی فٹ کریں, لیکن قائد اعظم کو جب بلایا تو قائد اعظم کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں. نگاہ بلند, سخن دل نواز, جاں پر سوز, یہی ہے رخت. اپنی جان جلا دی, ٹی بی تپے دیکھ, ڈاکٹر اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا, یہ کر دیا تو ہندو میری موت کا انتظار کرے گا اور پاکستان نہیں بنے گا. سر اتنی خوبصورت باتیں کہ دل چاہتا ہے یہ گفتگو کا سلسلہ طویل ہو جائے, لیکن کیا کریں وقت کی قلت ہے. آپ سے ہی سیکھنے کو ملتا رہے اور یوں ہی آپ ہماری رہنمائی کرتے رہیں. بہت شکریہ, آج آپ صبح پاکستان کے مہمان بنے پروفیسر یونس انجم صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت والی لمبی زندگی دے اور آپ ہمیشہ ہمارے سر پہ یوں ہی قائم دائم. یہی ہے سر, صحت والی لمبی زندگی آپ کو دے. خوش رہیں. سنا دیا تھا نا شاید. جی سر, بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. ناظرین, زبردست مہمان شخصیت پروفیسر یونس انجم صاحب. اب بڑھتے ہیں آگے, اور آج 8 ستمبر یوم بحریہ منا رہے ہیں ہم. یعنی پاک بحریہ کی شاندار جو کامیابیاں ہیں, کارکردگی ہے, وہ چاہے آپریشن دوارکا ہو, وہ چاہے ہم اس کے بعد بھی دیکھتے آئے جیسے جیسے ہمارے پاک پانیوں میں ان کے ناپاک ارادے آتے گئے, جیسے جیسے ہمارے پاک پانی میں ان کی آبدوزیں آتی گئیں, ہم نے ہر وقت اپنی تیاری سے بتایا اور ان کو مار بھگایا, پش بیک کیا, ہمیشہ کیا, کرتے چلے گئے. میں زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا, چند سال پرانی بات ہے. یہ واقعات آپ کو بھی یاد ہیں جب ہمارے پاک پانی میں ان کی آبدوز داخل ہوئی تھی. اور ظاہر ہم ستمبر کی بات کریں تو اس میں بھی جو پاک بحریہ کا کردار ہے اس کی آج ہم بات کریں گے. جب ہم فضائی افواج کی بات کرتے ہیں, اپنی بری فوج کی بات کرتے ہیں, تو پھر ہم اپنے پاریوں کے محافظوں کو کیسے بھول سکتے ہیں. تو ایک رپورٹ ہمارے پاس آج کے دن کی مناسبت سے, پہلے رپورٹ دیکھتے ہیں, میرے گیسٹ ساتھ موجود ہیں, کچھ یادیں تازہ کریں گے, کچھ نئی سی بات کریں گے. ساتھ رہیے.
पाकिस्तान बहरिया बहरे हिंद में एक ताकतवर फौज है जिसके बहरी बेड़े में नई और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस मुख्तलिफ बहरी और फिजाई जहाजों की शमूलियत का सिलसिला तेजी से जारी है। पाक बहरिया के लिए चीन के हेडोंग ज़ोंगवा शिप यार्ड में तैयार किए गए 4 फ्रेगेट जहाजों में से 2 जहाज PNS तुगरल और PNS तैमूर पाक बहरिया में कमीशन हो चुके हैं, जबकि मजीद 2 जहाज तकमील के मराहिल में हैं। ये जहाज मुख्तलिफ किस्म के जंगी हालात में मौसर कार्रवाई की भरपूर सलाहियत रखते हैं। चीन के ताउन से तैयार की जा रही 8 हंगूर क्लास आबदोजों में से 4 चीन में जबकि 4 कराची शिप यार्ड में तामीर की जाएंगी। ये आबदोजें जदीद तरीन सेंसर्स और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से लेस होंगी। तुर्की के ताउन से बनाए जा रहे 4 मुलजिम क्लास जहाजों में से 2 जहाज तुर्की में जबकि 2 कराची शिप यार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में तैयार किए जा रहे हैं। मुलजिम क्लास कार्वेट्स जदीद तरीन बहरी जहाज हैं जो सतह आब, ज़ेरे आब और फिजा में मार करने वाले हथियारों, सेंसर्स और जदीद हरबी सलाहियतों से लेस हैं। रोमानिया में तैयार करदा जदीद ऑफशोर पेट्रोल जहाजों में से PNS यरमूक और PNS तबूक की बहरी बेड़े में शमूलियत पाक बहरिया के लिए अहम संग मील है। ये जहाज बैक वक्त मुख्तलिफ किस्म के बहरी ऑपरेशंस, हेलीकॉप्टर और बगैर पायलट फिजाई जहाज ले जाने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा मकामी सतह पर जहाजों की तैयारी की जा रही है जिसका मकसद मुल्की इंडस्ट्री को फरोग देना और जहाज साजी के शोबे में खुद मुख्तारी का हसूल है। बहरी बेड़े में जदीद जहाजों की शमूलियत पाकिस्तान के समुद्री मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया की ताकत को बढ़ाने में नुमाया किरदार अदा करेगी। ये जहाज खित्ते में पायदार बहरी तवाज़ुन कायम करने और बहरे हिंद में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करेंगे। रिपोर्ट आपने देखी। हमारे पानियों के मुहाफ़िज़ों की बात हो और वो हमारे सेट पे मौजूद ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तमहीद नहीं मानूंगी क्योंकि वक्त कम, मुकाबला सख्त है, बहुत सी बातें करनी है। कमांडर साजिद हुसैन साहब, कमांडर साहब वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू जी, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। कैसी रही है आपकी सुबह? सुबह इज़ वेरी फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। और आज की ख़ास तौर पे क्योंकि आज हम यौम बहरिया जैसे आपने बताया मना रहे हैं, तो जहाँ जब हमारा अपनी फोर्स का डे हो तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक एक्साइटमेंट होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो शख्सियात जो जिनके दिन का आगाज़ ना सफ़ेद लिबास से होता है, यानी उसे पूरा दिन साफ रखना है। मैं तो हमेशा पूछता हूँ तुम कैसे मैनेज होता है? मिट्टी में खेल के गंदे कर देते हो यार नहीं, ये बात नहीं है। जनरली भी नाश्ता करते हुए तो कुछ गिर सकता है। हाँ, नाश्ता क्या किया था सर आपने? एज यूजुअल पराठे। यूनिफॉर्म पहनने से पहले नाश्ता कर लेते हैं? ऑब्वियसली कुछ भी गिर सकता है ऊपर से। यूनिफॉर्म है, उस पे आप में कोई दाग दाना बर्दाश्त करना नहीं है। ऑन अ लाइटर नोट ऑफ कोर्स सर से मेरी दूसरी मुलाकात है। एक दफा पहले भी हमारी मुलाकात रही और हमेशा बड़ा अच्छा लगता है। बहुत पुराने आप शुएब, अल्हम्दुलिल्लाह। और कितना मैनेज रखा है अपने आप को ना, कहीं से लगता है 48 इयर्स ओल्ड। आप इसीलिए 82 वाला प्लान पूछ रहे थे इससे पहले। बहुत शरारती आप सर। थोड़ा सा माजी को याद भी करते हैं। हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई, हम उस पर आगे चलकर इस बात भी करेंगे कि हमने कितना और इक्विप्ड किया है पाकिस्तान नेवी को। बट ऑपरेशन दवार का कितना ज़रूरी था उस वक्त? देखिए, जैसे आपको कि इल्म है कि जंग सितंबर जो थी वो हमारे एक बुज़दिल दुश्मन की तरफ से हम पे इम्पोज कर दी गई थी। प्राइमरीली उनका जो फोकस था वो लाहौर और सियालकोट की तरफ था, लेकिन उनको एक सरप्राइज़ देने के लिए, बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इसका एक रिस्पांस सी की तरफ से भी उनको आ सकता है, तो पाकिस्तान नेवी ने ये ऑपरेशन प्लान किया। और इसका एक और मोटिव ये था, बिकॉज दवारका जो था वो एक प्राइमरीली एक रेडार स्टेशन था जो इंडियन एयरफोर्स को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा था, ताकि वो पाकिस्तान के अंदर वहाँ से गाइडेंस लेते हुए पाकिस्तान के अंदर अटैक्स कर सकें। तो क्योंकि ये दवारका कोस्ट लाइन के साथ था इंडिया की, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए नेवी वाज दी मोस्ट सूटेबल फोर्स एट दैट टाइम। तो ये बाकायदा एक प्लान्ड ऑपरेशन कंडक्ट किया गया राइट इन द मिड ऑफ द नाइट। और इसमें देवर 7 शिप्स विच पार्टिसिपेटेड और ईच शिप वाज टास्क कि वो एटलीस्ट 50 राउंड्स फायर करें। तो यू कैन इमेजिन जब मिड नाइट पे 350 राउंड्स अगर किसी रेडार स्टेशन पे उसकी डिस्ट्रक्शन के लिए गिराए जाएंगे तो कितना ह्यूज किस्म का ये डिस्ट्रक्टिव ऑपरेशन था, जिसके नतीजे में वो बिल्कुल ही नाकारा हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पाकिस्तान की फ़ज़ाई, बहरी और बर्री तीनों अफवाज को मदद मिली, क्योंकि इससे इंडियन एयरफोर्स को इस तरफ जो गाइडेंस मिलनी थी थ्रू दवारका रेडार। और सर ये जिस सरप्राइज की आप बात करें, सरप्राइजेस तो हम उनको बड़े देते रहते हैं जो कि वो हमसे एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन हम उनकी सोच से इस वक्त कहीं आगे, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी, जज्बे के लिहाज से भी, स्किल्स के हिसाब से भी, जिस तरह भी देखें। सर पानियों के अंदर ऑपरेशंस के अलावा जब आप लोग पीस टाइम में भी जब आप समंदर के अंदर होते हैं,
وہ کتنا لانگ پیریڈ ہوتا ہے, اس میں سروائیول کیسے ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا اگر ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. دیکھیے پاکستان بحریہ جو ہے نا وہ بیسیکلی 4 ڈائمینشنز میں آپریٹ کرتی ہے. ون از انڈر دی واٹر جو کہ سب مرین کی فارم میں ہم آپریٹ کرتے ہیں. سیکنڈ از آن دی سرفیس جو کہ ہمارے شپس ہوتے ہیں. اور تھرڈلی جو ہماری اسپیشل فورسز ہیں یا مرینز ہیں جو گراؤنڈ پہ آپریٹ کرتے ہیں. اینڈ فورتھلی وی آر ان ایئر آلسو جو کہ نیوی کی ایک ایویشن کا کمپوننٹ ہے, وہ اس کو یوز کرتے ہوئے. تو یہ 4 ڈائمینشنز ہیں جس میں آپریٹ کرتے ہیں. آپ نے جیسے پانی کے اندر کا کہا تو کتنا پرولونگ ہوتا ہے, دیٹ ڈپینڈس اپون دی نیچر آف دی ٹاسک. میکسیمم کتنا عرصہ سروائیول ممکن ہے پانی کے اندر؟ دیکھیے میکسیمم تو 60 ڈیز بھی ممکن ہے, اس سے بھی بیونڈ ممکن ہے. بٹ اگین پھر اگر آپ شپس کی بات کریں تو شپس ہیو دی کیپیبلٹی کہ دے کین بی ریفیولڈ وائل ایٹ سی, ان کو ریپلینش کیا جا سکتا ہے. سو دی انڈیورنس کین بی فردر ایکسٹینڈیڈ. سب مرین کی کیپیبلٹی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے بیکاز سب مرین از انڈر واٹر, بٹ اسٹل سب مرینز ہیو اے ویری لانگ انڈیورنس کیپیبلٹی. اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ڈپینڈنگ اپان دی مشن کتنا پرولونگڈ ہے, کتنی دور آپ نے یہ جا کے اپنے کوسٹ سے جا کے آپریٹ کرنا ہے, یہ تمام فیکٹرز کو دیکھ کے پھر آپریشن پلان کیا جاتا ہے اینڈ اکارڈنگلی جو ہے نا ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. اور ظاہر جب سب مرینس کی ہم بات کریں سر تو دیٹ از دا ٹفسٹ آئی گیس. ظاہر ہے سب مرین ایک تو ظاہر ہے انڈر واٹر ہے, پھر اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ کہ وہ ڈیٹیکٹ نہ ہو. اب اس نے خاص وقت کے بعد اوپر بھی آنا ہے, اس نے سگنل بھی دینا ہے, اس میں جو آفیسرز ہیں جو اسٹاف موجود ہے ظاہر ہے ان کے لیے بھی زندگی کافی ٹف ہے وہاں پر. ہم ہنگور کی بات بھی کر لیں تو جس طرح اس کی کامیابیاں ہیں اس طرح اور بہت سی کامیابیاں. سب مرین کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, آپ نے کبھی اس میں وقت گزارا؟ جی بالکل گزارا آپ نے. جی تو تھوڑا شیئر کریں گے وہ کتنا دیکھیں ٹف ہے؟ میں پرائمریلی تو میں یہ جیسے انسیگنیا ڈپکٹ کرتا ہے میں پاکستان نیوی کی سرفیس برانچ سے, لیکن ہمارا انٹریکشن اوبیسلی کیونکہ ہم ایک ویل انٹیگریٹڈ فورس ہے تو مرین اور ایویشن کے ساتھ بھی رہتا ہے. So as far as the operation and habitability within the submarine is concerned, میں یہ بتاؤں آپ کو کہ دیکھیں سبمرین میں 2-3 بڑے چیلنجز ہیں. ایک تو obviously space constraints ہیں, پھر اس کے علاوہ جو ان کے پاس واٹر کی مقدار ہے وہ بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے. تھرڈلی کنونشنل سبمرینس نے کیونکہ وہ انڈر واٹر بیٹریز پہ آپریٹ کرتی ہیں, so there is a particular duration جس کے بعد they have to come on snorkel or on surface to charge the batteries. تو اس طرح کی کچھ لمیٹیشنز ہیں. تو ان کے اندر رہتے ہوئے بیکاز ہیومن بینگ دیکھیں وہ ڈیزائنڈ ہے نہیں ہے پانی کے اندر رہنے کے لیے نا, تو جب آپ نیچر کے اگینسٹ ہوتے ہیں تو چیلنجز اوبیسلی آتے ہیں, اور دیٹ ٹو فار اے ویری پرولونگ ڈیوریشن جب آپ ہوں تو پھر اس طرح کی لمیٹیشنز اور چیلنجز کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اچھا سر, لیکن کیا جا سکتا ہے. میری انڈرسٹینڈنگ کے لیے اور میرے جیسے بہت سے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اگر تھوڑا سا اور الیبوریٹ کر دیں کہ پاک بحریہ 4 ڈائمینشنز میں آپریٹ کرتی ہے, کیا جب آپریشنز پلانڈ ہوتے ہیں کیا تمام ڈائمینشنز کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں یا وہ صرف جو انڈر دی سرفیس جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں صرف وہ آپریشن کا حصہ ہوتا ہے؟ جی میں بتا دوں, دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس پرٹیکولر آپریشن میں کیا چاروں کمپوننٹس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اگر ضرورت ہے تو آبویسلی پلاننگ بھی اس کی اکٹھی ہوتی ہے اور ایگزیکیوٹ بھی اس کو کیا جاتا ہے. جیسے ہم دوارکا آپریشن کی بات کر رہے تھے, اس میں بھی سب مرین واز پارٹ آف دی آپریشن بٹ آبویسلی ایک ہڈن فارم میں تھی کیونکہ سب مرین اوبیسلی ڈپلائڈ انڈر واٹر رہتی ہے. ون آف دی موٹیو واز کہ وی نیو کہ اگر ہم اس طرح کا کچھ وینچر کریں گے تو انڈین نیوی کی طرف سے یہ ریٹیلیشن آ سکتی ہے. سو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سب مرین غازی وچ واز دی ایڈیشنل اور دی ایڈیٹیو ایڈوانٹیج وی ہیو ایٹ دیٹ ٹائم ان دی وار بیکاز انڈیا کے پاس سب مرین کیپیبلٹی نہیں تھی اس وقت, تو اس سب مرین کو آلریڈی اسٹیشن کر دیا گیا تھا دوارکا کے کوسٹ کے باہر, تاکہ اگر کوئی انڈین نیوی کی طرف سے ریٹیلیشن آتی ہے تو یہ شپس تو ویزیبل ہوں گے اور ان کو تو ٹاسک یہ تھا کہ آفٹر کیرنگ آؤٹ دی بمبارڈمنٹ دے ہیو ٹو لیو دی ایریا. سب مرین واز آلریڈی دیئر تاکہ اگر کوئی آتی ہے تو ایک ٹارگیٹ آف اپرچونیٹی سب مرین کو مل جائے اور اندر وکٹری ہو. لیکن وی نو کہ انڈین نیوی پہ اتنی دہشت طاری تھی اس سب مرین کی کہ وہ جیسے میں نے کہا ایک بزدل فورس تھی, تو وہ انہوں نے تو وینچر آؤٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی, اور اگر وہ کرتے تو ضرور وہ سبمرین کا کہ اس کا شکار ہو جاتا. اور سر ہسٹری میں بھی ہم نے دیکھا کہ بھارتی کسی بھی فوج کی بات کرنے ہیں آپ, بری بحری کوئی بھی فوج ہو ان کی, وہ ٹینک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, وہ جہاز چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, مسئلہ یہ کہ بحری جہاز چھوڑ کے کدھر بھاگیں گے وہ.
نہیں ڈوب جائیں گے نا. وہ اپنے لیے راستے ڈھونڈ لیتے ہیں, وہ ان کو تھوڑی بہت بھی سوئمنگ آتی ہو تو وہ اس پہ بھی وہ دوسری رائے نہیں ہے کوئی کہ وہ بھاگ جائیں گے. اور اس میں کئی دفعہ ظاہر ہے ہمارے پاس ایگزامپلز بھی ہیں ریسنٹ پاسٹ کی میں بھی, کہ جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا نا, پاک پانی میں وہ لوگ آنے کی کوشش کرتے ہیں, در اندازی کی بھارت کی کوشش, لیکن ہم نے ان کو پش بیک کیا. سر اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, اور یہ تو ظاہر ہے ہم بات کریں آپریشنز کی, ہم بات کریں ہسٹری کی, بٹ پاکستان نیوی کا ایک بڑا خاصہ کہ وہ جس طرح امن کو پروموٹ کرتا رہا ہے, میں امن ایکسرسائز کی بات کر رہا ہوں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ممالک نے شرکت کی, مبصرین بھی آتے ہیں. یہ جو امن ایکسرسائز ہے سر, کتنی سگنیفیکینس اور کتنا اس سے ہم نے بہتری کی طرف ہم لے کر گئے ہیں ریجن کو بھی اور گلوب کو بھی. اینڈ وائٹ از the color of peace as well. جی جی بالکل. دیکھیے اصل میں پاکستان نیوی جہاں پانی میں جب آپریٹ کرتی ہے نا تو ہمارا ایک ڈپلومیٹک رول بھی ہوتا ہے, اور اس امن ایکسرسائز جس کی آپ نے بات کی, اس کا پرائمری پرپز یہ ہوتا ہے ٹو پروجیکٹ دی پیسفل امیج آف پاکستان اکراس دی ورلڈ. اور اس سے کیا, اور اسی لیے ٹائٹل بھی اس کا ایسا ہے, تو اور اس کو آگے ٹوگیدر فار پیس بھی کہتے ہیں بیسیکلی. تو اس لیے کہ جب یہ مور دین 50 کنٹریز لاسٹ ٹائم 21 میں جب یہ امن ایکسرسائز کنڈکٹ ہوئی تھی تو اس میں دے پارٹیسپیٹڈ, دس ٹائم اگین اٹ از بینگ پلانڈ ان 23. تو جب یہ پلان ہو, یہ ایکسرسائز کنڈکٹ کی جاتی ہے تو اس میں جو یہ سارے کنٹریز جب آتے ہیں ادھر تو obviously وی شیئر دی کامن نالج, وی شیئر ہاؤ دی ایکچولی دی ٹیکٹکس آر, اور اس طرح کی چیزیں جو کہ یوزفل ہوں دونوں کنٹریز کے لیے. تو ہم ایک دوسرے کے ایکسپیرینس سے لرن کرتے ہیں. ان ایڈیشن انٹرنیشنلی آپ دیکھیں کہ اس سے پاکستان کا ایک کتنا پازیٹیو امیج جو ہے نا وہ ڈپکٹ ہوتا ہے. اور اس سے ایک اور مقصد جو اچیو ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے سے انڈیا کی یہ جو سازش تھی کہ پاکستان کو انٹرنیشنلی اور گلوبلی آئسولیٹ کرنے کی, وہ ختم, اس کو کاؤنٹر کرنے کا ایک بڑا ہمیں پازیٹیو ایک وینیو ملتا ہے. اور الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی موسٹ ایڈوانسڈ نیویز کا بھی ہمارے اوپر بڑا کانفیڈنس رہا, انکلوڈنگ یو ایس نیوی, چائنا اینڈ ادر ریجنل کنٹریز, رشینس, دے پارٹیسپیٹڈ. دیر آر مینی, یو کے نے بھی پارٹیسپیٹ کیا جو کہ بڑی مطلب انڈین اوشین ریجن سے باہر بھی ہیں, اسٹل دے پریفر ٹو جوائن اس ان دی امن ایکسرسائز, اور یہ اوور آل پاکستان کے امیج کو بہتر کرنے میں. اور نہ صرف ان ایکسرسائزز میں سر, بٹ جنرلی ہم جب ٹریننگ کی بات کریں تب بھی مختلف ممالک سے کیڈٹس بھی آتے ہیں. جی جی وہ کانفیڈنس ہے ان کا پاکستان نیوی پر, ہمارے اداروں پر, ہماری ٹریننگ پر, کہ ہم اپنے کیڈٹس کو بھیجیں تاکہ وہ یہاں سے سیکھ کر جائیں. جی یہ دیکھیں ٹریننگ بیسیکلی ایک پیس ٹائم رول ہے اوبیسلی ہر نیوی کا, اور ایٹ پریزنٹ بھی پاکستان نیوی کے ویریس انسٹیٹیوٹس میں آفسرز اینڈ سیلرز آف مینی نیویز ان دا ورلڈ جو ہے نا وہ ٹریننگ کر رہے ہیں. اور یہ ان کا ہمارے اوپر ایک پازیٹیو کانفیڈنس ہے جس کی وجہ سے وی کین سی کہ ریپیٹڈلی اور بڑے لارج نمبر میں جو ہے نا وہ ہمارے پاس ان کے ٹرینیز آتے ہیں, بیکاز دے کنسیڈر کہ ہم ایک بڑی پروفیشنل نیوی ہیں. اینڈ الحمدللہ وی ہیو پروون ریپیٹڈلی ان دی ہسٹری کہ پروفیشنلزم جو ہے نا وین ایور وی آر ان وار تھیٹر اور ڈیلنگ ود اینی کائنڈ آف سچویشن. اور سر خواتین کا رول کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان نیوی میں؟ جی دیکھیے خواتین کا رول جو ہے نا اوبیسلی نیوی جب آپریٹ کرتی ہے تو میں نے آپ کو جیسے بتایا اس کے کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں, کچھ ایسے کمپوننٹس ہوتے ہیں جو سپورٹ رول میں ہوتے ہیں, کوئی ایڈمنسٹریٹو رول میں ہوتے ہیں, لاجسٹکس رول میں ہوتے ہیں, یہ وہ یا ایون میڈیکل کے رول میں ہوتے ہیں. یہ وہ رولز ہیں جن میں خواتین جو ہے نا بڑا ایکٹیولی اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں, اور وہ کر رہی ہیں. تو یہ ہے جس میں, اور اس میں تو بلکہ میں یہ بھی دیکھا ہے خواتین کی جب میں بات کرتے ہیں ایون ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں بھی, اور سر نے کہا میڈیکل کے شعبے میں, ایون اگر ہم کوسٹل لائن کی بات کریں, بلوچستان کی کوسٹل لائن کی بات بھی کریں, تو جس طرح پاکستان نیوی وہاں پر لوکل اس کو جس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, کیڈٹ کا قیام, وہاں پر ان بچوں کو مفت تعلیم دینا, ان کو اپ لفٹ کرنا, تو یہ وہ کمیونٹی سروس جو کہ نیوی کرے. لاسٹلی ایک سوال سر, چونکہ ہم اس وقت فلڈس کی بات بھی کر رہے ہیں, ہم نے تمام عسکری اداروں کو دیکھا کہ فلڈس میں انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. پاکستان نیوی کا کردار بڑا اہم ہے, چونکہ بہت سے علاقے ایسے جہاں پہ ہے ہی پانی, اب وہاں پہ یا تو ہیلی کے ذریعے آپ نے ریسکیو کرنا یا آپ نے بوٹ کے ذریعے جانا, تو نیوی کا وہاں پہ بڑا اہم رول رہے گا. اگر آپ ایلیبریٹ کر سکیں سر. جی دیکھیے جب سے یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ایک کلیمٹی تھی جو پاکستان کو یہ فیس کرنی پڑی, بیکاز دی اماؤنٹ آف رین جو اس سیزن میں ہوئی وہ انپریسیڈنٹڈ اور 5 to 6 times مور تھی ایز کمپیئر ٹو دی ریکارڈڈ. تو جب یہ ہوا انیشلی تو پاکستان نیوی چونکہ پرائمریلی ساؤتھ میں آپریٹ کرتی ہے تو وی اسٹارٹڈ دی فلڈ ریلیف آپریشن فرام سندھ اینڈ بلوچستان, اور لیٹر آن پھر ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کیا KPK میں, بیکاز دیکھیں کوئی بھی آرم فورسز ہو پرٹیکولرلی نیوی, تو ایک تو ہم ٹرینڈ ہوتے ہیں اس طرح کی کلیمٹی میں کو ڈیل کرنے کے, نمبر 2 ریسورسز بھی ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہوتے ہیں.
اگر آپ پاکستان نیوی کی فلڈ ریلیف کی ایکٹیویٹیز کی بات کریں تو اس کے اندر ہم نے جو ہمارے پاس ایک سرچ اینڈ ریسکیو ہیلی کاپٹر ہے سی کنگ، اس کو یوٹیلائز کیا بیکاز وہ ریموٹ ایریا سے یا فلڈڈ ایریا سے ایئر لفٹ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کافی کارآمد ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور اسپیشلائز پلیٹ فارم ہے جو کہ ہوور کرافٹ کہلاتا ہے. اس کی اسپیشلٹی ہے کہ وہ بڑی شیلو واٹر میں بھی اور ایون لینڈ پہ بھی آپریٹ کر لیتا ہے. تو جو جہاں پہ فلڈڈ ایریا سے وہاں سے لوگوں کو ایویکویٹ کرنا، پھر ہم نے ویریس جگہ پہ میڈیکل کیمپس لگائے، ڈائیونگ ٹیمز ہماری تھیں جو کہ مختلف جگہوں سے انہوں نے لوگوں کو ریسکیو کیا. اس کے علاوہ میڈیکل ٹیم میں نے ذکر کیا، ادویات ہم نے پہنچائیں، پانی وہاں تک پہنچایا. بیکاز دیکھیں یہ بڑا چیلنج تھا جب مطلب ایک واسٹ ایریا آف دی کنٹری واز سبمرجڈ ان واٹر. تو ہم نے اس کو وہاں جو لوگ پھنسے ہوئے تھے، اچھا اس میں ایک چیلنج یہ تھا کہ کچھ لوگ کیونکہ ان کا وہ آبائی جگہ تھی، وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، ان کے مویشی ہیں، کچھ ٹوٹے بے شک گھر ہیں، لیکن آبائی گھر کو چھوڑنا بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو اس سچویشن میں ریلیف گڈز ان کو آن سائٹ پہنچانا بھی ایک بڑا چیلنج تھا. ایگزیکٹلی، اور یہ آپ نے کیا، یہ پاکستان نیوی نے، پاکستان ایئر فورس نے، پاکستان آرمی نے، ہمارے اداروں نے، سب نے مل کر کیا. اور یہ بڑا اچھا سر نے کہا کہ کچھ چیزوں میں ان کی ٹریننگ زیادہ ہے، ان کی کوآرڈینیشن بہتر ہے، ان کے پاس ریسورسز ہیں، کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی ہے، بہتر طور پہ پرفارم کر سکتے ہیں. اینڈ دیٹس ہاؤ دے ڈیڈ اینڈ دیٹس ہاؤ دے آر ڈوئنگ. سے بہت شکریہ دن وقت نکالا، ساتھ موجود تھے. ایک بریک کی طرف پڑھیں گے، نیوز بریک، واپس آئیں گے، ساتھ رہیے. ویلکم بیک ویئرز. ہم بریک میں نا کچھ انگریزی کے بارے میں بات کرتے ہیں. بڑی اچھی زبان ہے، بہت سارے لوگ بہت اچھی انگریزی بولتے ہیں، لیکن ہماری انگریزی جو ہوتی ہے وہ اردو کا کچھ مکسچر سا ہوتا ہے نا. جیسے پکوڑوں کو ہم پکوڑے ہی کہتے ہیں. شعیب پتہ ہے پکوڑے کو کیا کہتے ہیں؟ یس، پکی بات ہے. ہاں پتہ ہے. جے کوئی انگریز سن لے پوچھ لو چلو کیا ہوتی ہے؟ پکوڑے کو کہتے ہیں فرٹرز. واو، FRITERS، فرٹرز. اسپیلنگ بھی بتا دی شیب نے، ویری گڈ. بغیر ڈبل ٹی ہوتا ہے، FRITERS، فرٹرز. اچھا ایک پنجابی کا ورڈ ہوتا ہے اور اس کو اردو میں بھی وہی کہتے ہیں. تو رن مرید، اس کو کیا کہتے ہیں؟ میری تار ٹھیک ہے، تار ٹھیک کر لو پہلے. ویسے تاریں ٹھیک ہونی چاہیے. اچھا نہیں ٹھیک ہو رہی، کوئی بات نہیں. رن مرید اسے کہتے ہیں جناب ہین پیکڈ. واو ویری گڈ. آپ کو پتہ ہے شعیب، سہیل احمد صاحب جن کی ہم انگریزی کا بار بار ذکر کرتے ہیں، آف کورس مذاق میں وہ کہتے ہیں، لیکن وہ ایک جملے کا ترجمہ بڑا اچھا کرتے ہیں. مجھے انگلش آتی ہے کا ترجمہ ہوتا ہے انگلش کمز ٹو می. انگلش کمز ٹو می آپ کہہ سکتے ہیں. انگلش کمز ٹو می. زندہ دلی، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. وائیویسٹی. ویری گڈ شیپ، تم کتنے انٹیلیجنٹ، مجھے پتہ ہی نہیں تھا پڑھا لکھا بچہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. ویری گڈ. بچہ کہنے کا شکریہ. ٹھیک ہے، چلے یہ ہم نے بیسیکلی ہمارے گیسٹ لیٹ تھے تو ہم نے سوچا کہ کچھ گفتگو کر لیں آپ سے. انٹرٹین کر رہے ہیں آپ کو. کیا ہم بور ہو جائیں گے میری اور شیپ کی باتیں سن سن؟ نہیں بور نہیں ہوتے، ناظرین بہت اچھے ہیں، بہت پیارے لوگ ہیں، ہماری باتیں سنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. اچھا جی، اب ذرا بڑھتے ہیں آگے، اور ہم ڈیلی بیسس پہ چونکہ بات سیلاب زدہ علاقوں کی کرتے ہیں، ریلیف آپریشن کی کرتے ہیں، تو آج ہم بات کریں گے مسلم ہینڈز کی، کس طرح سے وہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اپنی ہیلپ کو مختلف علاقوں میں، اور کیسے خشک راشن، پکا پکایا کھانا، خیمے، ادویات پہنچ پا رہا ہے مختلف علاقوں میں. اس کی بات کریں گے. CEO مسلم ہینڈز سید لخت حسنین صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے، یہ قدرتی آفت جس نے پاکستان کے بیشتر علاقوں کو، 2 صوبے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم KP کی بات کریں وہاں کے علاقے اور جنوبی پنجاب، متاثر کیا، شدید متاثر کیا، لوگ بے گھر ہو گئے. کس طرح سے آپ لوگ فیسیلیٹیٹ کر پا رہے ہیں، کہاں کہاں پہنچ پائے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے UK سے یہاں پر لائن پر لیا. اللہ آپ کو برکات دے. مسلم ہینڈ جیسے کہ مشہور نام بھی اللہ کی رحمت سے پچھلے 30 سالوں میں، لاسٹ 30 ایئرس سے ہم ناٹ جسٹ پاکستان، پوری دنیا کے اندر جہاں پر بھی کوئی بھی ڈیزاسٹر آتا ہے، یعنی کہ چاہے فلڈ ہو، وارس ہو، چاہے ارتھ ہو یا سونامی ہو، مسلم ہینڈ فرنٹ لائن پہ کام کرتی ہے. وہ ایکسپیرینس بھی الحمدللہ پاکستان کے لیے بھی ہمارا موجود ہے. اس وقت الحمدللہ جب سے تقریباً 1 مہینہ ہو چکا ہے، یعنی اس وقت بارشوں کی وجہ سے سیلاب جو آیا ہوا ہے،
अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैंड फ्रंट लाइन के ऊपर मौजूद है। हम 410 में हैं, शहर के अंदर भी मौजूद हैं, साउथ पंजाब के अंदर डेरा गाजी खान, तोसा शरीफ, फिर इसके अलावा हम राजनपुर के अंदर, फिर बलूचिस्तान के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। इस वक्त हम पानी जो है वो सिंध को क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ पर खैरपुर बदीन वगैरह के इलाकों के अंदर, और काम को हम अल्हम्दुलिल्लाह फैला रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम होता है कि मालूम है कि जब इस किस्म की कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले इमरजेंसी रिलीफ का काम किया जाता है, और इमरजेंसी रिलीफ के अंदर जो है लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि पानी तो कंटेमिनेटेड हो चुका होता है और वो पानी पीना जो है नुकसान है। फिर उसके बाद आप खुराक का बड़ा मसला है, क्योंकि खुराक ऑलरेडी लोगों की तबाह बर्बाद हो चुकी होती है। फिर वहाँ मेडिकल का बहुत मसला आ जाता है, पानी का मसला है, पानी ख़राब मिलता है, वहाँ पेट ख़राब होते हैं, जल्द की बड़ी सख्त बीमारियाँ आती हैं, टेंट्स की ज़रूरत होती है। ये इमरजेंसी रिलीफ का है। अब पानी चूँ चूँ आगे चलता जा रहा है तो पीछे से रिहेबिलिटेशन की भी ज़रूरत है, और आगे जो है सिंध वगैरह के अंदर जो है इस वक्त वहाँ पर स्टिल जो है इमरजेंसी रिलीफ चल रही है। जी ठीक है सर, ये तो आपने ज़रा अहाता कर दिया इस सारे सिचुएशन का भी, लेकिन जानना ये भी चाह रहे हैं आपसे कि इस वक्त हम जितने इदारों को देखते हैं सर, वो ज़ाहिर है वहाँ पे खुश्क राशन भी पहुँचा रहे हैं, पका पकाया खाना भी पहुँच रहा है, खैमे भी पहुँच रहे हैं, अद्वियात भी पहुँचा पा रहे हैं, मेडिकल कैंप्स भी लगे हैं। अब तो ये भी बात की जा रही है कि ख़वातीन के चूँकि इशूज़ डिफरेंट होते हैं तो उनको भी फैसिलिटेट उस तरीके से करना है। बिलखुसूस अगर हम हामला ख़वातीन की बात करें, जिस तरह उन तक कुछ अब किट्स भी आ गई हैं, एमरजेंसी किट्स, ताकि वो वहाँ पर लाजमी मौजूद हों इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी। लेकिन इसके साथ साथ सर अब हमें रिहेबिलिटेशन की बात भी करनी है। जो बड़े इदारे हैं, जो मुखैर हजरात हैं, हम MNCs भी देखते हैं, अब इनका रोल हमें यहाँ पर इस तरीके से भी चाहिए सर कि हम बस्तियाँ आबाद होते देखें, हम घरों की तामीर देखें। क्या उस हवाले से भी कोई प्लान बनाया सर आपने? बिल्कुल, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। बड़ी खूबसूरत बात की औरतों के हवाले से, उनके सैनिटेशन, उनके मामलात को हर शक्ल के अंदर देखना ज़रूरी है। जिस वक्त हम पैक तकसीम कर रहे हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा कंसर्न हमारा लेडीज़ का भी है। दूसरे नंबर पर जो आपने बच्चों की जो कहा कि अल्लाह की रहमतें भी आ रही हैं साथ साथ, और हॉस्पिटल मैंने खुद BHU जो हैं उनको तबाह बर्बाद होते देखा है, उनके रिहेबिलिटेशन का काम बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ ज़रूरत है। और इसके अलावा जो है जो मकानात की तामीर का मसला है उसका प्लानिंग भी चल रही है। जैसे मैंने अपनी इब्तिदा में कहा कि हम जो पीछे से पानी जो निकल के आगे जा रहा है, पिछले हिस्से के अंदर हम रिहेबिलिटेशन के लिए बिलखुसूस मकानात, चूँकि ये बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा, यानी मुतफ़िका तौर पर वहाँ के लोग, जो कि मैं तोसा शरीफ के इलाके में गया हूँ तो कराची के अंदर भी इवन गया जो बारिशें हुई वहाँ पर, तो बिलखुसूस ये जो इलाका है साउथ पंजाब से जहाँ से ज़्यादा प्रॉब्लम आई इब्तदाई तौर पर, मुझे खुद जाने का मौका मिला। मकानात जिस तरह बह गए और इंफ्रास्ट्रक्चर तो टोटली तबाह बर्बाद हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैंड उसके लिए प्लान तैयार कर रही है, और उसके लिए हम फंडेज भी इंग्लैंड के अंदर कर रहे हैं। हमारा फ्रांस का ऑफिस भी है, कनाडा का ऑफिस भी है, साउथ अफ्रीका का ऑफिस भी है, फिर टर्की का ऑफिस भी है। ये हमारे 5 इंटरनेशनल फंडेजिंग ऑफिस, और साथ हम INGO के साथ मिलकर है ये प्लान पूरा बना रहे हैं। और हम इंशाल्लाह इसके अंदर कौम के साथ और हुकूमत के साथ, तमाम हुकूमतों के साथ जो सूबाई भी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी कंधे के संग कंधा मिलाकर मुस्लिम हैंड हमेशा की तरह खड़ी है, और जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। चीज़ों की ज़रूरत है और आपने हर चीज़ को ब्रीफली आइडेंटिफाई कर दिया कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या काम हो रहा है और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पाइपलाइन में है। अगर सर थोड़ा सा ये बता दें कि जो सैलाब मुतासरा इलाके हैं उनमें स्पेसिफिकली किन किन जगहों पे मुस्लिम हैंड इस वक्त ऑपरेट कर रहा है? जी, इस वक्त सवात के अंदर, इसके अलावा नौशहरा और चारसदा के अंदर, फिर तोसा शरीफ, डेरा गाजी खान के अंदर, राजनपुर के अंदर, इसी तरह अपना ऊपर चले जाएं आप बलूचिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जलमक्सी और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, फिर हम सिंध के अंदर, खैरपुर के अंदर, बदीन के अंदर, अभी हम सांगड़ के अंदर, मीरपुर खास के अंदर, और इसके अलावा सखर वगैरह के इलाकों के अंदर भी हम काम शुरू कर रहे हैं। यानी काम ऑलरेडी इसके अंदर हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम इलाकों के अंदर मुस्लिम हैंड मौजूद है, और तमाम इलाकों में मेडिकल फैसिलिटी भी हम दे रहे हैं, पानी की फैसिलिटी भी है, खाने की फैसिलिटी भी है, टेंट्स जहाँ तक मुमकिन होता है वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हैंड सब काम कर रही है। और ये इसलिए भी मुमकिन हो पा रहा है सर कि ऑलरेडी आप लोगों का एक एक्सटेंसिव नेटवर्क पाकिस्तान में मौजूद है, तो इसलिए चीज़ें मैनेज करना खासा आसान आप लोगों के लिए रहता है। बट कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है इदारों का। वहाँ पर हम सिर्फ देखते हैं कि वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी
نیوی ایئر فورس یہ پہنچ پاتے ہیں, ہیلی کاپٹرز کے ذریعے پہنچ پاتے ہیں, یا کہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بوٹس کے ذریعے پہنچ پاتے ہیں. تو ایسے علاقوں کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا سر آپ نے, یا اگر آپ شیئر کر سکیں کہ اچھا یہ وہ علاقہ تھا یا یہاں سے متعلق خبر آئی, پہنچنا پا رہے تھے, ٹیمز جانا چاہ رہی تھیں لیکن پہنچ نہیں پائے, مشکل ہوئی؟ اس وقت ابتدا ہوئی ہے, اس وقت تو ابھی تک کوئی جاگا بھی نہیں تھا, تو نیوی نے ہمارے ساتھ رابطہ خود کیا, میرے ساتھ ذاتی طور پر انگلینڈ میں رابطہ کیا کہ ویلاسپیلا کے علاقے کے اندر کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا, ہم ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں پر پہنچیں گے. تو اس وقت جب ہیلی کاپٹر جب اس وقت ہم تیار ہوئے تو اس وقت کوئٹہ یعنی کہ بلوچستان کے اندر واقعہ ہیلی کاپٹر کا پیش ہو چکا تھا, لیکن اس کے باوجود جو ہے نیوی اور رینجرز ہمیں تمام علاقوں کے اندر لے کر گئی, بریجز انہوں نے شارٹ پہ بنائے, وہاں پہ پہنچایا, اور الحمدللہ. اور پھر ابھی بھی اس وقت رینجرز اور نیوی ہمارے ساتھ ہے کوسٹل ایریا کے اندر, اور مسلم ہینڈ جو ہے نیوی کے ساتھ مستقل بنیادوں پر کام کر رہی ہے. اور ابھی میں جب لاسٹ ویک تھا میں پاکستان میں, تو کراچی کے جو سیکٹر کے جو نیوی کے ہیڈ ہیں, میری ان کے ساتھ ذاتی طور پر بھی ملاقات ہوئی, اور ہم الحمدللہ مسلم ہینڈ اور نیوی جو ہے اور رینجرز ابھی جو ہے بعض علاقوں کے اندر بدین وغیرہ کے اندر جہاں نیوی مصروف تھی اور ٹائم نہیں تھا, تو رینجرز سے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا پبلک تک پہنچانے کے لیے ادارے اس وقت الحمدللہ. اس کے علاوہ جتنا بھی این ڈی ایم اے کے ساتھ مسلم مل کر کام کر رہی ہے, پی ڈی ایم اے چاہے وہ بلوچستان کی ہے, چاہے وہ پنجاب کی ہے, چاہے وہ سندھ کی ہے, اور تمام, اور اس کے علاوہ کے پی کے کی ہے, مسلم ہینڈ تمام اداروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے. اور ہم اس چیز کو یقین رکھتے ہیں کہ ادارے ہی ہمارے لیے زیادہ ممد و معاون ثابت ہو سکتے ہیں. اور الحمدللہ جو ابھی جو ریہیبلیٹیشن کا جو مسئلہ ہے اس کے اندر بہت زیادہ ضرورت جو دیکھنے والی ہے, لوگوں کے لاکھوں کے حساب سے جو جانور جو ہیں بہ چکے ہیں, اس وقت فصلوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اتنا بڑا نقصان ہو چکا کہ جس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو ہم ایک چھوٹا سا پلان ہزاروں افراد کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ لوگ ان گھروں کے اندر تیزی کے ساتھ اپنی فصلیں اپنا ویجیٹیبل لگائیں, اس کا بھی پلان تیار ہو چکا ہے. پھر جو ہے فصلوں کے جو فارمرز ہیں ان تک ہمیں یعنی بیج پہنچانے کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. پھر نیٹس کا مسئلہ ہے, راشن سپورٹ کا مسئلہ ہے, کوک فوڈ تو آلریڈی ہو رہا ہے, ہائیجین کٹس کا الحمدللہ ہم دے رہے ہیں اور دینے جا رہے ہیں. ایک مسئلہ ہے ڈی واٹرنگ کا, پانی کے نکالنے کا, بعض جگہ پانی رک گیا, قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس انداز کے ساتھ بنایا ہے, کوئی ہیلی ایریا ایسے پاکستان جو ہے نیچے طرف آتا ہے اور پانی نکل جاتا ہے. بعض کنٹریز ہم جانتے ہیں بنگلہ دیش وغیرہ جہاں بارشیں ہو جائے, سیلاب آ جائے تو پانی وہاں سے نکلتا ہی نہیں ہے, لیکن پاکستان کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا کی. لیکن بعض علاقے جو ہوتے ہیں وہاں ڈی واٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے, پھر بھی تو ہمیں ہر صورت کے اندر ڈی واٹرنگ کے اندر بھی حکومت پاکستان سے مدد کرنا چاہیے. اور میں یہ جو ابھی ونٹر آ رہا ہے, ونٹر کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور سردی ہے, اور ابھی یقینی بات ہے کہ نیکسٹ منتھ سے سردی کا انتظام کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں ونٹر جو کٹس ہیں, بیڈنگ ہوئی, کلوتھس وغیرہ, اس کے اوپر بھی کام کرنا ہے. ایگریکلچر کے بھی کام کرنا ہے. ایک اور بڑا مسئلہ ہے, جو جانور زندہ رہ گئے ان کے لیے چارہ موجود نہیں. مجھے تونسر شریف کے علاقے میں جانے کا موقع ملا, تو بیچارے جانور کھڑے ہوئے ہیں. پھر جانور کی جو سکن کی بیماری سٹارٹ ہوئی ہے, اس کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے. ان مسائل تو بے شمار ہیں, لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ اس دفعہ ایسی پلاننگ کے ساتھ کام ہو, اور چاہے مکانات کی تعمیر ہو, روڈز کی تعمیر ہو, بی ایچ یو بنے, ہاسپیٹل بنے, ایسے انداز کے ساتھ بنے کہ پلاننگ کے ساتھ ہو, تاکہ یہ مسائل جو جس طرح بار بار اٹھ کر آتے ہیں اور ہم پھر دوبارہ 30 سال پیچھے چلے جاتے ہیں, یہ ایسی صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے. بلا شبہ مسائل بہت زیادہ ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے بھی ہمیں بہت وقت چاہیے, لیکن ظاہر ہے ترجیحی بنیادوں پر کرنا ہوگا. بہت شکریہ سید لخت حسنین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سی ای او مسلم ہینڈز, اور آپ نے دل سے بتایا کہ ان کا ادارہ کس طرح سے کہاں پہ آپریٹ کر رہا ہے, کہاں پہ آفیسز موجود ہیں, اور کس طرح سے معاملات کو بہتر طور پہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے, کیونکہ سیلاب متاثرین کی مدد, ان کی بحالی اس وقت ہماری اولین ترجیح ہے. اور اس میں ظاہرہ سلمہ یہ بات بھی ہے کہ جس طرح انہوں نے چیلنجز کا ذکر کیا, ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت بہت سے ادارے کام تو کریں, لیکن ہمیں ایفیکٹو کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے. جو وفاقی حکومت کی طرف سے ایک سٹیپ لیا گیا نا کہ یہاں سے مانیٹر کیا جائے گا, یہ بہت اہم ہے. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ این سی او سی کے طرز پر جس طرح سے وہ کریٹ کیا گیا, تو ایسی اب کوآرڈینیشن ہو کہ تمام ادارے منسلک ہوں, کون کہاں پر پہنچ رہا ہے, کس طریقے سے پہنچ رہا ہے, کیا لے کر پہنچ رہا ہے, کہاں پر کیا مدد پہنچ گئی, کہاں کیا مدد نہیں پہنچی, یہ سب کچھ ایک پلاننگ کے تحت ہونا چاہیے, تاکہ ہم جو ریسکیو کے بعد ریلیف کا کام ہے وہ مکمل کریں. پھر جب ریہیب کی بات ہوگی تب بھی اسی طرح سے کون سا ادارہ کہاں کی ذمہ داری لیتا ہے. یہاں سڑک میں بناؤں گا, گھر میں بناؤں گا,
یہاں پر میں ہائی رائز تعمیر کروں گا. جب ڈویژن ہو جائے گی پھر کام بڑے فوکس انداز سے ہوگا. یہ کرنا ہے ہمیں سب کو مل کر کرنا ہے. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے کچھ اور موضوعات کے ساتھ. رہیے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. آج اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ایک ایسا بچہ موجود ہے جو کہ اب بڑا ہو چکا ہے, لیکن شعیب کی بات بالکل بھی نہیں ہو رہی کیونکہ شعیب کو بھی گانا نہیں آتا. میں اور شعیب پلان کر رہے تھے کہ ہم گانا سیکھیں گے تاکہ لوگ ہمارا گانا سن کے بھاگے نا, کچھ اور اچھی باتیں ہم گاتے ہی نہیں کبھی بھاگے. لیکن ہم ایسے بچے کی بات کریں جو کہ بہت سریلا بچہ ہے. اور دیکھیں یہ کچھ چیزیں جینیٹک ہوتی ہیں. جس بچے کی میں بات کر رہی ہوں اس بچے کا نام ہے دانیال شہباز. یہ بچہ ویسے اب شیپ جتنا ہو چکا ہے, بڑا ہو چکا ہے, بٹ میں بچہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جو ویڈیو وائرل ہوئی جہاں سے اس بچے کو شہرت ملی, اس وقت دانیال شہباز بہت چھوٹے تھے. ان سے پوچھیں گے کہ ان کی عمر کتنی تھی. لیکن ایک بڑا نام جو ان کے ساتھ منسوب ہے, ان کے نانا شوکت علی صاحب جو کہ پاکستان کے نامور سنگر, کسی تعارف کے محتاج نہیں, ان کے یہ نواسے ہیں. بہت خوبصورت گاتے ہیں اور آل پاکستان فوک گائکی کے مقابلے میں گولڈ میڈل لے چکے ہیں. اور اس کے علاوہ شوکت علی صاحب کا جو گایا ہوا ملی نغمہ تھا جاگ اٹھا ہے سارا وطن, اس نے بھی اپنی مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑے تھے. اور دانیال شہباز نے جو گایا تھا اے راہ حق کے شہیدوں, وہ اتنا ہٹ ہوا, اس پہ اتنے ویوز آئے, وہ ویڈیو اتنی وائرل ہوئی کہ کچھ فوجی افسران دانیال شہباز کو ڈھونڈ کے اس کے اسکول پہنچے اور اسے بہت زیادہ تعریف کی, عزت و تکریم کی, انعام سے نوازا. تو دانیال شہباز آج صبح پاکستان کے مہمان بنے ہیں. آئی وش وہ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہوتے, لیکن وہ لاہور میں تھے تو وہاں سے ہمیں وہیں سے جوائن کر رہے. دانیال گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ دانیال آپ تو بڑے ہو گئے اور آپشن ہی کوئی نہیں تھی. چل دانیال, اگر آپ کو آواز آ رہی ہے, ایک تو یہ کہ بہت شکریہ آپ نے وقت دیا, اور تھوڑا سا جاننا چاہتے ہیں آپ سے اب تک کی آپ کی جرنی اس سنگنگ کے ساتھ. ایک تو ہم نے ذرا ذکر بھی کیا جو آپ کا بہت وائرل ہوا ہے راہ حق کے شہیدوں, ملی نغمہ, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ نے کئی مقابلوں میں حصہ بھی لیا. تھوڑا سا شیئر کریں گے اب تک کی جرنی؟ چلے نہیں جا رہی, لیکن جو آپ نے کہا نا مجھ جتنا ہو گیا, مجھ جتنا نہیں ہوا, بہت چھوٹا ہے ابھی وہ. نہیں, میں نے جو ویڈیوز دیکھے آئی تھاٹ کہ نہیں, پھر بھی وہ بچہ کافی بڑا ہو گیا ہے. اگر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں بڑا ہو کے بھی اتنا بڑا نہیں لگ رہا تو پھر ٹھیک ہے. آپ نے مجھے پتہ ہے جو آپ نے آج 82 ایئرز پلس والا پلان پوچھا ہوا ہے نا, اسی لیے اسی چکر میں کہ آپ بھی نہ لگے تو نہیں. دیکھیں یہ تو ہم سب کو یہی دعا دینی چاہیے ایک دوسرے کو, سب کو اللہ صحت والی زندگی سب کو دے. ہم اکثر کہتے ہیں نا اللہ آپ کو لمبی عمر دے, میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, اس کے ساتھ اب یہ ضرور کہیں کہ اللہ صحت والی ایک سرٹن ایج کے بعد ظاہر ہے صحت کے مسائل شروع, کچھ لوگوں کو بہت ارلی بھی صحت کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کو ایک سرٹن ایج کے بعد, کچھ لوگ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں. نہیں, اس صحت کے مسائل کا مطلب بوڑھا ہونا نہیں ہوتا ہے. دیکھیں وہ تو آپ کو ایک بچہ پیدا بھی ہوتا ہے تو اللہ نہ کرے, لیکن کسی بھی بچے میں لیکن اے بی بی میرے جڑے ہاتھوں میں ایک میں تمہیں لے کے آئندہ سوات نہیں جانا. اچھا دیکھیں what happens in SWAT stays in SWAT, اس بارے میں بات نہیں کرنی.
دیکھیں سفر کرنے کی سب کو عادت نہیں ہوتی. اتنی سفرنگ, اور میرا مطلب اتنا سفر انگریزی والا. اردو والا بھی سفر ہو گیا تھا اور انگریزی والا بھی سفر ہو گیا تھا, طبیعت خراب ہو گئی تھی. اٹ ہیپنس, کوئی بات نہیں, بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن دوبارہ سوات جانا ہے, دیکھو جانا ہے لیکن بائی ایئر جانا ہے, بائی روڈ نہیں جانا. مجھے بائی روڈ سفر کرنے کی عادت نہیں ہے. پھر میں اردو والے کے ساتھ ساتھ انگریزی والا پلیز سفر ایک ہیلی بھیجیے گا جلدی سے, سلمہ میڈم نے جانا ہے جی سوات. جی 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 دیکھیں میرے لیے ہیلی آ جائے گا, ایسی کوئی ٹھیک ہے. بات نہیں ہے. لیکن سفرنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کچھ گانے کی بات کر رہے ہیں جو کہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں. تو گانا اگر آواز ہماری اب چلی گئی تو ہم ضرور ہم پوچھیں گے. ایک اچھے سے استاد ڈھونڈیں گے جو ہمیں گانا سکھائیں گے, ہے نا. اس کے لیے ہم نے کیا پلان کیا تھا آج؟ ہم نے بندہ ڈھونڈ لیا جسے نہیں بتا ہم نے بندہ ڈھونڈ لیا ہے. Yes. اب اسے ہم نے کہنا بھائی جان سکھاؤ بھی. ہاں, دیکھیں ہم نے فیصلہ کر لیا, باقی فیصلہ اس صرف کے. ایک گانا ہم نے سیکھنا ہے اور روز سنانا ہے اپنے ویئرز کو جب تک ہمارا سر پکا نہ ہو جائے, آپ ایک کان پک نہ جائے. اچھا, دانیال سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا. دانیال شہباز, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. دانیال تھوڑی سی جرنی شیئر کریں اپنی, مختلف مقابلوں میں بھی حصہ لیا آپ نے اور ایک بھی نہیں کئی گانے وائرل بھی آپ کے ہوئے, تھوڑا سا شیئر کریں گے؟ جی بہت شکریہ, آپ لوگوں نے شرف دعوت بخشا اور میں بہت مشکور ہوں, آپ نے مجھے یاد کیا. تو جرنی کچھ اس طرح سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ میری جو آنکھ کھلی ہے وہ اس ہستی کی گود میں کھلی ہے جس نے اپنی وطن کے لیے ساری زندگی گایا ہے, اپنی پاک فوج کے لیے گایا ہے, اور ان کی گھٹی ہے مجھے. میری مراد میرے استاد جی, میرے ابو جی جناب شوکت علی خان صاحب سے ہے. تو اس طرح سے میری سے آپ نے سیکھا, اور کیا خوبصورت اردو ہے, کیا نفاست ہے آپ کے لہجے میں. مجھے تو آپ کا صرف وہ شرف دعوت سن کے مزہ آ گیا, کتنی خوبصورت اردو بول رہے ہیں. اردو اتنی اچھی کہاں سے سیکھی؟ ارے تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جی. یہ ایسا ہی ہے, بس گھر کا ماحول کچھ اس طرح کا ہے اور بس دعائیں ہیں آپ کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, وداؤٹ اینی ڈیلے اگر آپ ہمیں سنا دیں راہ حق کے شہیدوں, جس سے آپ کو بہت زیادہ شہرت ملی تھی, اس کے بعد ہم کچھ نیا بھی سنیں گے آپ سے. جی ضرور, میں تمام دیکھنے سننے والوں کو اور آپ سب کی نظر ایک وہ والا میری نغمہ پیش کرتا ہوں آپ سب کی خدمت میں کہ جو میری پہچان بنا, نسیم بیگم صاحبہ کا گایا ہوا اور مشیر کاظمی صاحب کا لکھا ہوا میری نغمہ اے راہ حق کے شہیدوں, میں آپ سب کی نظر کرتا ہوں. اے راہ حق کے شہیدوں, اے راہ حق کے شہیدوں, وفا کی تصویروں, تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. ہے راہ حق کے شہیدوں, لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو, وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے, بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو, سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے, تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں. ہے راہ حق کے شہیدوں. زبردست زبردست کمال. جس نے سنا ہے, اور ہماری ٹیم بھی داد دیے بغیر ہم کوئی رہ نہیں سکتا, کیونکہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ملی نغمہ گایا. تھوڑا سا جاننا چاہیں گے کہ صرف ملی نغمے پر ہی فوکس ہے, یہی جانرا ہے آپ کا دانیال؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں بالکل جی, آرٹسٹ جو ہے, آرٹسٹ شوڈ بی ورسٹائل. میں سب کچھ الحمدللہ گا لیتا ہوں اور فی الحال میں سیکھ رہا ہوں, ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتا. اور یہ ملی نغمہ جو ہے وہ بالخصوص ایسی چیز ہے کہ جس میں وطن کی محبت اور پاک فوج سے محبت جو ہے
وہ بھری پڑی ہے. اور الحمدللہ میرے جو نانا ہے جناب شوکت علی خان صاحب, سب سے زیادہ ان کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے نیشنل سانگز اور جتنے بھی اپنی پاک فوج کے لیے اور کلام اقبال وغیرہ جو بھی انہوں نے سب سے زیادہ گائے ہیں, اور اس وطن کے لیے ان کی ایز این آرٹسٹ اتنی زیادہ کنٹریبیوشن ہے. تو یہ سب انہی کا صدقہ ہے کہ میری پہچان بھی جو ہے وہ ایک ملی نغمہ بنا. دانیال, اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. میں آپ سے ضرور پوچھوں گی کہ آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں, لیکن میں چاہتی ایک اور گانا جو میں نے بڑا خوبصورت آپ کی آواز میں سنا ہے, میں اسے ڈھونڈنے جو نکلا کچھ اس طرح کا تھا, اگر آپ وہ سنا دیں. جی وہ ہے, جب بہار آئی تو صحرا کی طرف چل نکلا, سہنے گل چھوڑ گیا دل میرا پاگل نکلا. یہ غزل شوکت علی خان صاحب کی ہے سنائیں جس کو ذرا انہوں نے سر میں یہ اپنی خوبصورت صبح آواز ہی آپ کا سنا ہم نے, دوبارہ سنتے ہیں جی. کمپوز کیا اور اس کو گایا. ایوب رومانی صاحب کی غزل میں آپ سب کی نظر کرتا ہوں. جب اسے ڈھونڈنے نکلے تو نشان تک نہ ملا, دل میں موجود رہا آنکھ سے اوجھل نکلا. جب بہار آئی تو صحرا کی طرف چل نکلا, صحن گل چھوڑ گیا دل میرا پاگل نکلا. جب بہار آئی تو صحرا کی طرف چل نکلا. ایک ملاقات تھی جو دل کو صدا یاد رہی, میں جسے عمر سمجھتا تھا وہ ایک پل نکلا. جب بہار آئی تو صحرا کی طرف چل نکلا. جب بہار آئی تو. کمال کمال, بہت خوبصورت. اب ہم وداؤٹ اینی ڈیلے نا یہ چاہتے ہیں کہ ہم ناظرین کو بتائیں کہ کتنے ورسٹائل ہیں آپ. بالکل کوئی ڈیفرنٹ, کوئی اور انداز آپ کو جو کہ ہمیں یہ دکھائے کہ اچھا یہ بھی ہے وہ انداز جو آپ کا اس کا خاصہ ہے. دیکھیے جی, بالکل ایسا ہے کہ سب کچھ میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت ایک کلام آپ سب کی نظر کرتا ہوں. سیف الملوک جو ہے جس کو بھیروی میں کمپوز کیا گیا شوکت علی خان صاحب نے, وہ میں آپ سب کی نظر کرتا ہوں. اس کے بعد میں ایک بڑی خوبصورت غزل آپ سب کو سناؤں گا. تیری اوٹ پنا خدا اوتے ہور نہیں کچھ سجدہ, جس دیوے نو آپ جگہ تے قد کسے تھی بجھدا, چنگیاں دا تے ہر کوئی بندا, چنگیاں دا تے ہر کوئی بندا, ہو تو مندیاں دا والی, او ایک وسیلہ تیرے نام دا, تے میری عملوں چولی خالی. خس خس جنا قدر نہیں میرا, او میرے صاحب نے وڈیاں, میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے میل چڑھایا سایاں. خوبصورت دانیال, بہت خوبصورت. جب آپ گاتے ہیں تو لگتا ہے کہ شاید ہم سنتے رہیں گے, تھکیں گے نہیں. اتنی خوبصورت آواز, اتنی ریفائنڈ آواز, آپ کی گائکی میں آپ کے نانا کی جھلک بھی نظر آتی ہے. تو ذرا یہ بتائیں کہ آپ پڑھتے کہاں پہ ہیں, کس کلاس میں پڑھتے ہیں, اتنی بڑی بڑی باتیں آپ نے کیسے سیکھ لی؟ یہ سب انہیں کا صدقہ ہے جی. جی بالکل, میرا ایڈمیشن ہوا جی لاسٹ ایئر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں. میں آئی سی ایس کر رہا ہوں وہاں سے انٹرمیڈیٹ,
اور بڑا خوبصورت ایکسپیرینس رہا. یہ بھی شوکت علی خان صاحب کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ راوین کہلائے, اور راوین آلسو. چلیں جی ماشاء اللہ راوین بھی ہیں. کرنا کیا چاہتے ہیں, بننا کیا چاہتے ہیں, خواب کیا دیکھتے ہیں؟ جی بالکل جی, میں اپنا وہ جو ہے فیوچر میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنا چاہتا ہوں. یہ میرا شوق بھی ہے اور میں اس میں انٹرسٹڈ بھی ہوں. یعنی مستقبل میں ہمیں ایک ایسا انجینئر ملے گا جو بہت خوبصورت گاتا ہوگا, اور دنیا آج ماشاءاللہ آپ کے کام کو جانتی ہے, پہچانتی ہے. آنے والے وقت میں اور بھی نام ہوگا, اور انٹرنیشنلی بھی آپ پوری دنیا میں نام بنائیں گے. اسی طرح سے دانیال, اگر آپ ہمیں غلام علی صاحب یا عطا اللہ صاحب کا کوئی گانا سنا دیں تو کیا بات ہے؟ غلام علی صاحب کی ایک بہت ہی خوبصورت غزل میں آپ سب کی نظر کرتا ہوں. ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح, ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح. صرف ایک بار ملاقات کا موقع دے دے, ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح. بھولنا تھا تو یہ اقرار کیا ہی کیوں تھا, بے وفا تو نے مجھے پیار کیا ہی کیوں تھا. صرف 2-4 سوالات کا موقع دے دے, ہم تیرے شہر میں آئے ہیں مسافر کی طرح. واہ, یقین جانیے تشنگی کی باقی ہے. دور تھے, مزہ بہت آیا, لیکن یہاں ہوتے اسلام آباد اسٹوڈیو میں تو ہم ایک تو اور زیادہ فرمائشیں بھی کرتے, دل تو ابھی بھی چاہ رہا ہے. لیکن دانیال بہت شکریہ, آج وقت نکالا آپ نے, بلکہ کریڈٹ سلمہ آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے ڈھونڈا ہے اس کو. میں نے دانیال کو ڈھونڈا. دانیال آپ اسلام آباد ضرور آئے, ہمارے سیٹ پہ آئے, یہاں بیٹھ کے آپ سے گانا سنیں گے اور بہت ساری مزیدار باتیں بھی ہوں گی. بلکہ ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں اپنی شاگردی ملے, ہمیں سکھائیں بھی. ضرور ضرور, میں اور شیب گانا سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا استاد بنا لیں گے. چھوٹے استاد. بہت شکریہ جی. دیکھیں اب یہ عمر چھوٹی ہے لیکن دیکھیں سر بڑا پکا, انداز کتنا پیارا ہے. ان کی آپ اردو دیکھیے, ان کی آپ روانی دیکھیے, ان کے لہجے میں آپ, میں کہوں گا مٹھاس ہے, اور ایک ایسے ہی تربیت سے ہے, جو تربیت جو ہمیں ان کے خاندان کی نظر آ رہی ہے, ان میں ان کی شخصیت میں جھلک رہی ہے. اینیویز جی پڑھتے ہیں آگے. آج 8 ستمبر دنیا بھر میں فزیو تھراپی کا دن منایا جا رہا ہے. ایک رپورٹ ہے اس کی مناسبت سے, پھر ہم اس کی اہمیت پر بات بھی کریں گے. ورلڈ فزیو تھراپی کا دن منانے کا مقصد فزیکل یا فزیو تھراپی کی اہمیت, کردار اور دائمی درد کے علاج سے متعلق آگاہی فراہم کرنا ہے. اس دن کے منانے کا آغاز 1996 میں کیا گیا. فزیکل تھراپی یا فزیو تھراپی میڈیکل سائنسز کا ایک اہم شعبہ ہے جس میں مساج, ورزش اور دوسرے جدید طریقوں سے جسمانی امراض کا علاج کیا جاتا ہے. ماہرین کے مطابق فزیو تھراپی ہڈیوں, جوڑوں اور پٹھوں کی تکلیف, سوزش, چوٹ اور آپریشن کے بعد اعضاء کی بحالی کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. اس سے 95% علاج ادویات کے بغیر ہوتا ہے. آج پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جہاں فزیو تھراپی کا شعبہ تیزی سے مقبول ہو رہا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ فزیو تھراپی ایک صحت مند زندگی جینے میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے. چست و توانا رہنے یا بڑھاپے میں صحت مند زندگی بسر کرنے کے لیے فزیو تھراپی انتہائی اہم ہے. رپورٹ آپ نے دیکھی, ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو کریں گے. ڈاکٹر فرح قریشی صاحب نے جوائن کیا. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. تھوڑا سا جاننا چاہ رہے ہیں, ہماری بھی طرف تصحیح کیجئے, فزیکل تھراپی اینڈ فزیو تھراپی صحیح کیا ہے اور کیا دونوں صحیح ہیں؟ The exact word is physical therapy. Physical therapy treatment. اوکے, تو فزیو تھراپی نہیں ہوتا, فزیو تھراپسٹ نہیں ہوتا, فزیکل تھراپسٹ. You can say that, but exact wording physical therapy. فزیکل تھراپی تو ٹھیک ہو. ایبریویشن ہے نا, I think so. ایبریویشن ہے اس لیے شارٹ فارم میں. Yeah.
اچھا ہاں کبھی مجھے بھی ٹھیک مان لیا کرو شیر, ایبریویشن ہوتا ہے میں لیٹرز بھی کا. اچھی بندی ہوں, میں بھی ٹھیک باتیں کرتی ہوں. کن لیٹرز کا ایبریویشن نکالا ہے؟ فزیکل تھیراپی, فزیو تھراپی. ایبریویشن کیسے ہوا؟ وہ لیٹرز ہوں گے تو ایبریویشن ہوگا. چلیں اس پہ ہم کسی اور دن بحث کریں گے. اچھا تو تھوڑا سا جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس سال کا تھیم ہے آسٹیوآرتھرائٹس. واٹ ایگزیکٹلی از دیٹ؟ اور ذرا چونکہ موضوع رکھا گیا اس سال کا, اس پہ ڈسکشن کرنی بنتی بھی ہے. بیسیکلی ورلڈ فزیکل تھراپی ڈے ہر سال 8 سپتمبر کو منایا جاتا ہے. انٹرنیشنلی ہر سال WCPT ہمیں ایک تھیم سجیسٹ کرتے ہیں کسی بھی ڈیزیز سے ریلیٹڈ, جیسے کہ پچھلے کئی سالوں سے ہم کووڈ ریہیبلیٹیشن پہ بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے فزیکل تھراپی کے ذریعے کووڈ پیشنٹس کا علاج کیا جاتا ہے. اس سال جو ایک اہم موضوع جنہوں نے تجویز کیا ہے دیٹ از آسٹیوآرتھرائٹس. آسٹیوآرتھرائٹس کو اگر ہم لیمینڈ میں دیکھیں تو اٹس کالڈ جوڑوں کی بیماری, جو کہ ہر دوسرا بندہ اس کا شکار ہے. اور ایک ریسنٹ ریسرچ کے مطابق اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں 520 ملین پیپل اس بیماری کا شکار ہیں, اور اگر اس نمبرز کو دیکھا جائے تو وہ ڈے بائی ڈے انکریز بھی کر رہا ہے. زیادہ ہیں ایگزیکٹلی. اگر آپ اس کے سمپٹمز کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. جی میں اسی پہ آ رہی تھی. آسٹیوآرتھرائٹس میں بیسیکلی جو چینجز آ رہی ہوتی ہیں وہ ہمارے جوڑوں کے اندر ایک کارٹیلیج پیدا ہوتی ہے, وہ ڈیٹوریشن میں جا رہی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے یس ایج بھی, اور ایج اگر ینگر ایج میں بھی ہے. مطلب اس میں ایج ایک ایسی چیز ہے جو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بڑھتی ہوئی ایج کے ساتھ ہوگا. جوینائل آسٹیوآرتھرائٹس بھی بہت کامن ہے, جس کا ایک میجر فیکٹر جینیٹکس ہے, جو کہ فیملی ٹو فیملی رن کر رہا ہوتا ہے, وہ ینگر ایڈلٹس میں ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے آسٹیوآرتھرائٹس کے مین سمٹمس یہ ہوتے ہیں کہ پیشنٹ کو جوڑوں میں درد ہوتا ہے, اسپیشلی جو اس کے ویٹ بیئرنگ جوائنٹس ہوتے ہیں, جیسے کہ گھٹنوں کا جوڑ ہو گیا, اس کا ہپ جوائنٹ ہو گیا, اسپائن ہوگی, اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوگی, ان میں کافی درد ہو رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹفنس آ رہی ہوتی ہے, اٹھتے بیٹھنے میں مسئلہ آ رہا ہوتا ہے, سیڑھیاں چڑھنے میں پیشنٹ کو درد کی کمپلینٹ ہو رہی ہوتی ہے, اور کھچاؤ محسوس ہو رہا ہوتا ہے. جب بھی ان سمٹمس کے ساتھ پیشنٹ ہمارے پاس پریزنٹ کرتا ہے تو اس کے لیے ہم کچھ فزیکل ایگزامینیشن ٹیسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اپارٹ فرام ایکس رے, امیجنگ, یہ سب تو میڈیکل میں چلتا ہی آ رہا ہے, لیکن فزیکل تھراپی میں ہمارے پاس جو ہوتی ہیں فزیکل ایگزامینیشن ٹریٹمنٹ آ رہا ہوتا ہے سارا. ہم اس کے لیے جو کرائٹیریا یوز ہو رہا تھا دیٹ از سجیسٹڈ بائی امیریکن اکیڈمی آف ریمیٹولوجی. اس میں پیشنٹ کا درد دیکھا جا رہا ہوتا ہے, اس کا کھچاؤ دیکھا جا رہا ہوتا ہے. اس کھچاؤ میں بیسیکلی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پیشنٹ کو جو کھچاؤ آ رہا ہے اس کی مدت کتنی ہے. فار ایگزامپل ایک پیشنٹ سو کر اٹھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو درد ہوا ہے, کھچاؤ ہوا ہے, تو وہ ادھر وہ 1 گھنٹے تک رہا ہے, 2 گھنٹے تک رہا ہے. آسٹیوآرتھرائٹس کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا یوزلی جو کھچاؤ ہوتا ہے وہ لیس دین 30 منٹس میں ریلیف ان کو مل جاتا ہے. جیسے وہ صبح اٹھے ان کے لیے اٹھنا یس, تو اس کا جو میجر ہم جو کرائٹیریا بناتے ہیں دیٹ از لیس دین 30 منٹس اگر پیشنٹ کو پین اور کھچاؤ رہا ہے. اچھا, یہ کسی ایک جوڑ میں بھی ہو سکتا ہے, یہ سارے جوڑوں میں ہو تو تب یہ ایک جوڑ میں بھی ہو سکتا ہے, اور اگر یہ چیز اس کو ایڈریس نہ کیا جائے تو یہ ڈفرینٹ آپ کے جو ہیں جوائنٹس کو بھی کور کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی. تو زیادہ تر جو کامن دیکھا گیا ہے, جو کہ ایک ریسنٹ امریکن ریسرچ ہوئی ہے, اس میں بتایا گیا کہ جو نی آسٹیوآرتھرائٹس ہے اور ہپ آسٹیوآرتھرائٹس ہے دیٹ از دا 11th ہائیسٹ کاز آف ڈسیبلٹی امنگ ایڈلٹس. یس, اٹس دا 11th موسٹ جو ہے نا کاز آف ڈسیبلٹی. ڈسیبلٹی مین اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے, اگر اس پہ بات نہ کی جائے, اس کو ایڈریس نہ کیا جائے تو یہ معذوری تک ہمیں لے کے جا سکتا ہے. اور اگر اس کے رسک فیکٹرز کی ہم بات کریں کہ کن لوگوں میں یہ زیادہ ہو سکتا ہے, کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ رسک میں ہیں, تو ایک تو ہم نے بات کر لی ویمن میں آپ کو پتہ ہے ہارمونل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں, اسٹرکچرل چینجز ان کی ایسی ہوتی ہیں, تو اس میں وہ بہت زیادہ پرون ہوتی ہیں آسٹیوآرتھرائٹس ہونے کے لیے. ادروائز ایسے لوگ جن کی پرانی کوئی نی کی انجری ہو گیا, ہپ کی انجری ہو گیا, فریکچر ہو گیا ہے, تو اس میں بھی یہ کچھ سالوں تک ایک ریسرچ کے مطابق 10 سے 15 سال تک وہ آسٹیوآرتھرائٹک چینجز میں ڈیولپ ہو سکتی ہیں اگر ہم اس پہ جو ہے نی کو اپنے اس طرح سے اس پہ کام نہیں کریں گے. آسٹیوپروسس اس سے لنک ہوتا ہے؟ آسٹیوپروسس ایک ڈفرینٹ چیز ہے, لیکن یہ لنک کر سکتے ہیں. آسٹیوپروسس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے, ہماری بونس کے اندر کیلشیم, وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بھرنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں, اس کی وجہ سے بھی ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے. لیکن آسٹیوآرتھرائٹس اٹ از اے موسٹ کامن فارم آف آرتھرائٹس. آرتھرائٹس جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ انفلیمیٹری کنڈیشن ہے, تو اسی طرح آسٹیوآرتھرائٹس جو ہے اس میں جو میجر کمپوننٹ ہوتا ہے وہ پین ہوتا ہے اور لاس آف فنکشن ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل ایک چلتا پھرتا وہ بندہ تھا, اس کو 5 سال درد رہا, اس نے مینیج نہیں کیا, کسی میڈیکل اسپیشلسٹ کو نہیں دکھایا, کسی ریمیٹولوجسٹ کے پاس نہیں گیا, کسی فزیکل تھراپسٹ کے پاس وہ نہیں گیا, اور اس کو خود, جیسے کہ آج کل ہمیں پتہ ہے ہم گھر میں خود سے پیراسیٹامول یا اوور دی کاؤنٹر ڈرگس لے کے اس کو مینیج کر لیتے ہیں. اس چیز کو اگر پرولونگ آپ اسی طرح چلائیں گے تو وہ کیا ہوگا, وہ چیز
زیادہ سے زیادہ ورسننگ کی طرف جائے گی, اور اس چیز کو جب آپ ٹریٹ کرنے چاہیں گے تو اس کا سرجری کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہوگا. تو بیسیکلی فزیوتھراپی ایک ایسی نان انویسو ٹریٹمنٹ اپروچ ہے جو کہ بغیر میڈیسن اور بغیر سرجری کا علاج کیا جاتا ہے. اس میں ہم فزیکل ایجنٹس جیسے کہ ایکسرسائزز ہو گئی, ڈفرینٹ ٹائپ آف ہوم ماڈیفیکیشن ہوگی, ارگونامکس اسپیشلی آکوپیشن ماڈیفیکیشن, یہ بہت زیادہ. ارگونامکس ایک ایسی فیلڈ ہے فزیوتھراپی کے اندر جس میں ہم لوگ پیشنٹ کی آکوپیشن, فار ایگزامپل اگر آپ کی جاب سٹنگ جاب ہے تو ہم اس کو کیسے ماڈیفائی کر سکتے ہیں, بیکاز پرولونگ سٹنگ جو ہے ایک رسک فیکٹر ہے فار ڈیولپنگ آسٹیوآرتھرائٹس. کوئی ایشو ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ریزن کیا تھی, اس ریزن کو ایڈریس کریں گے. جی جی, بیسیکلی آپ جب پیشنٹ سے ہسٹری لے رہے ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کو یہی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی کوئی جاب ایسی تھی جس کی وجہ سے اس کا پوسچر خراب ہوا, پرولونگ پریشر آپ کے جو ویٹ بیئرنگ جوائنٹس ہیں اسپیشلی ہپ جوائنٹ, جب اگر کوئی بندہ 8-9 گھنٹے جس کی بیٹھنے کی جاب ہے اور اس کے ساتھ اس کی ڈائٹ بھی اچھی نہیں ہے, فزیکل ایکٹیویٹی بھی اچھی نہیں ہے, تو وہ جو ہے آسٹیوآرتھرائٹس کے 100% چانس ہو سکتے ہیں کہ وہ آگے 10 to 15 ایئرس میں اس کنڈیشن کو ڈیولپ کر سکتا ہے. تو فزیکل تھراپی بیسیکلی ہم لوگ جو ہے پیشنٹ کو ان چیزوں پہ بھی اسیس کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو چیز آ جاتی ہے پریونٹیو میڈیسن, ایک ہوتی ہے مینجمنٹ آپ نے کرنی اس چیز کی. تو فزیکل تھراپی میں بیسیکلی دونوں اپروچز آ رہی ہوتی ہیں. اگر کوئی پیشنٹ ہمارے پاس ایکیوٹ سمٹمس کے ساتھ آتا ہے, ایکیوٹ سمٹمس آپ کہہ لیں کہ ایکسکروشیٹنگ پین ہے اور اسٹفنس ہے اور وہ 3-4 دن پہلے سے اس کو اسٹارٹ ہوا ہے, تو اس کا ڈائگنوسنگ کرائٹیریا ہمارے پاس ڈفرینٹ ہوگا ایز کمپیئر ٹو کسی کو 5-10 سال سے پین ہے. ٹھیک ہے, اور جیسے کہ آسٹیوآرتھرائٹس کی بات کریں تو اس کی ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتی ہیں. 4 اسٹیجز ڈیفائن کی گئی. فرسٹ اسٹیجز میں پیشنٹ کو درد بھی نہیں ہوگا, صرف اس کو انسائڈ دا جوائنٹ مائکرو ٹراما ہو رہا ہوگا لیکن اس کو پین نہیں ہوگا, اس لیے اس کو ایڈریس ہم نہیں کر رہے ہوں گے. پہلی سٹیج تو پتہ ہی نہیں چلے گی, پتہ ہی نہیں چلے گی, اور کچھ سال اس میں وہ اسی طرح گزر جائیں گے. سیکنڈ سٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑے تھوڑے بونی اسپرز, جس کو کہتے ہیں کہ بونی انلارجمنٹ, جو کہ ہم اگر ہاتھ لگائیں تو فیل ہو جاتی ہے, لیکن اس اسٹیج پہ بھی کافی لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں, کبھی بھی میڈیکل ہیلتھ یا اس طرح سے کوئی ٹریٹمنٹ سیکھ نہیں کرتے. ابھری ہوتی ہے. ہاں, جیسے آپ کا نی جوائنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس کے جو سائڈس والے چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ تھوڑے تھوڑے بونی انلارجمنٹ ہو جاتی ہے, اسپرز اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایکس رے میں اگر کروائیں ایسے پیشنٹس کا تو اس میں بہت آبویس ہوتے ہیں, لیکن پیلپیٹ کر کے اس کو ہینڈ ایگزامینیشن سے بھی نوٹس کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو مین سمٹم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کریپٹس. کریپٹس کہتے ہیں گھٹنوں سے آوازیں آنا, جیسے پاپنگ ساؤنڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کڑک کڑک ہونا, وہ تو سجدے سے اٹھو تو کڑک کی آواز آ ہی جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو بونس ہیں وہ ویک ہیں اور ان کو ایکسرسائزز کی نیڈ ہے. اچھا, تو بیسیکلی یہ سب چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر تو ان 5-6 سمٹمس میں سے ہمیں 3 سمٹمس ہی ملتے ہیں, اسپیشلی پین, اسٹفنس اینڈ کریپٹس, اور ساتھ ساتھ امیجنگ میں اگر انلارجمنٹ اور بونی اسپرز بھی ہیں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے کو آسٹیوآرتھرائٹس ہے اور اس کو آگے لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کی, ایکسرسائزز کی یا پین مینجمنٹ تھراپی کی نیڈ ہے. مینج ہوگا, ٹریٹ نہیں ہوگا, ایسا ہی ہے. اس کا بیسیکلی جو آپ کہہ لیں کہ ایگزیکٹ کیور جو ہے, مطلب اس کو پوری طرح سے ہم لوگ ٹریٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, لیکن ہم اس کی پروگریشن کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں. اس کے تھرو ہم پیشنٹ کی کوالٹی آف لائف کو امپروو کر سکتے ہیں, اس کی ڈپینڈنسی لیول کو امپروو کر سکتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے انڈیپینڈنٹ لائف میں رہے اپنی. اور اگر تو اس کی 4 اسٹیج ہے اور پیشنٹ کو اتنا انبیئریبل پین ہے کہ اس کو فزیکل تھراپی سے بھی آرام نہیں آ رہا, اس کو میڈیکیشن, پین میڈیکیشنس اور ڈفرینٹ, تب ہم جو اس کو ہے وہ آرتھوپیڈک یا ریمیٹولوجسٹ کے پاس ریفر کرتے ہیں, اور وہ پھر آگے ہمیں ڈفرینٹ ٹائپ آف سرجریز سجیسٹ کرتے ہیں کہ اگر اس کی ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ ہونی ہے, ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ ہونی ہے. اور اس سرجری میں بھی جو ہے ایج کا کافی وہ ہوتا ہے کہ اگر بڑھتی ہوئی ایج ہے تو اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ 60-70 ایئرس میں سرجریز اتنی پریفریبل نہیں ہوتی. اچھا, ویسے اگر صرف فزیو تھراپی کی ہم بات کریں یا فزیکل تھراپی کی بات کریں تو یہ سمجھا جاتا ہے, ایزیوم کیا جاتا ہے کہ فزیکل تھراپی ایک ٹیمپریری ٹریٹمنٹ ہے, یہ لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ نہیں ہے, یہ 100% کیور نہیں کر سکتے, پوری زندگی چلنا پڑے گا اس کے ساتھ. Is that true? No, it's not true. فزیکل تھراپی ڈپینڈ کرتی ہے کہ پیشنٹ کس اسٹیج آف آسٹیوآرتھرائٹس کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے. اگر تو انیشیل اسٹیج 1-2 میں ہمارے پاس آیا ہے تو ہم اس کو کمپلیٹلی ریکور کر سکتے ہیں تھرو جسٹ ایکسرسائزز, فزیکل ایجنٹ تھراپیز. لیکن اگر پیشنٹ ہمارے پاس اسٹیج 4 میں آیا ہے تب ہم اس کے پینس کے سمٹمس کو تو امپروو کر سکتے ہیں کافی حد تک, لیکن جو اس کے جوائنٹ کے اندر اتنی حد تک ڈیٹیریشن ہو گئی ہے جس سے اس کا فنکشنل لاس کی طرف جا رہا ہے, اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں پر کمپلیٹ ٹریٹ نہیں کر سکتے. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ اپنی سرجری کروائے اور سرجری کے آفٹر سرجری اس کو 6 months کے ریہیب پروگرام میں انرول کیا جاتا ہے, تاکہ اس کی جو سرجری ہے اس کے ساتھ جو اس کے ارد گرد کے جوائنٹس کے ساتھ مسلز ہیں پھٹے, ان کی کمزوری نہ ہو. کیونکہ اگر آپ سمپل سرجری کروا لیں اور اس کے بعد کوئی ایکسرسائز نہ کریں, کوئی موبلٹی ٹریننگ نہ کریں تو سرجری کے کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ ایگزیکٹلی ایسی ہے جیسے آپ سرجری سے پہلے تھے. ایگزیکٹلی. ایکسرسائز,
اور مساج بڑا ڈفرینس ہے اس میں. اکثر ہمارے جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہ دباؤ مجھے, دباتے ہو تو درد ہوتی ہے, ذرا کچھ آپ کی بونز ویک ہو جاتی ہیں نا. جی جی, ہمارے پاس کافی پیشنٹس آتے ہیں, جب ہم انہیں ایکسرسائز کا کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آلریڈی ہمیں درد ہے اور ہم جب ایکسرسائز کریں گے تو اس سے ڈیفینیٹلی اور انکریز ہو جائے گا. اگر میں کسی کو کہہ دوں یا آپ کسی کو کہہ دیں کہ آپ درد کے ساتھ 30 منٹس روزانہ واک کریں تو ہی ول بی شاک لائک نو آئی ول ناٹ ڈو دیٹ. سو ایسا ہی ہوتا ہے بیسیکلی. جو ایک آپ اگر ریسنٹ ڈیٹا لیں, اب آسٹریوتھرائٹس کی ویب سائٹ سے, یہ جو امریکن ایپٹا کی ویب سائٹ ہے اس میں بتایا ہوا ہے کہ آسٹریوتھرائٹس جو ہے اس کے لیے جو فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ ہے دیٹ از ایکسرسائز, کسی بھی اسٹیج کا ہو, اور وہ کبھی بھی آپ کے درد کو انکریز نہیں کرے گی. ہاں ٹیمپریلی آپ کو 10-15 منٹس پین لگے گا کہ انکریز ہو گیا, فار دا لانگ ٹرم آپ کو اس سے ریلیف ملے گا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں پھر اس پہ آؤں گا. تو ایسے پیشنٹس کے لیے ایکسرسائز ہی ریکمینڈڈ ہے اور کہا جاتا ہے کہ مساج نہ کروائیں؟ مساج ایک ڈفرینٹ چیز آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. مساج بیسیکلی لوگ ریلیکسیشن کے لیے کروا رہے ہوتے ہیں, اور ریلیکسیشن کبھی بھی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. ایکسرسائز جو ہے بیسیکلی آپ کے مسلس کے جو ہوتے ہیں نا, مسلس پہ اور آپ کے جوائنٹس کی اسٹرینتھننگ پہ کام کر رہی ہوتی ہے. مسلس اگر ویک ہو گئے تو آپ جتنا مرضی ان کو مساج کرتے رہیں وہ کبھی بھی اسٹرینتھن نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. آپ ان کو ریلیکس کر سکتے ہیں فار اے ٹائم بینگ, فار 10 منٹس 20 منٹس اینڈ لائک 30 منٹس, لیکن جب آپ ایکسرسائز اسپیشلی اسٹرینتھنگ ایکسرسائز میں اپنے آپ کو انرول کرتے ہیں, بیسیکلی مسل جب اسٹرینتھن ہوگا تو وہ آپ کے جوائنٹ کو ہولڈ کر کے رکھے گا, جوائنٹ کی اسٹیبلٹی رہے گی, جوائنٹ لاکنگ نہیں ہوگی, جوائنٹ بکلنگ نہیں ہوگی, اور ایگزیکٹلی کر کے علاوہ جو جوائنٹ انسٹیبلٹی آ جاتی ہے. فار ایگزامپل ایک آسٹریوتھرائٹس کا پیشنٹ ہے, اس نے 5 اسٹیپس لیے اور 5 اسٹیپس لینے کے بعد اس کا جوائنٹ لاک ہو گیا, مطلب وہ آگے چل ہی نہیں سکا. اب وہ جتنی مرضی مساج کروا لے وہ فار 10 to 15 منٹس اس کو فائدہ ملے گا, لیکن اس کے جوائنٹس کے ساتھ جو مسلز ہیں جیسے کوارڈز مسل ہو گئے, وی ایم اوز, وہ اتنے ویک ہیں کہ وہ اس کو آدھے گھنٹے سے زیادہ بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کر دیا کہ ظاہر ہے چونکہ ایشو جوائنٹ کے ساتھ ہوگا تو آپ نے اس کو اس طرح سے مینیج کرنا ہے کہ ایکسرسائز کے ساتھ اپنے مسلز کو, جو اٹیچڈ مسلز ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے, تو وہ پھر قابو پا لیں گے. یعنی کہیں کی ویکنیس ہے, کہیں کی اسٹرینتھ ہے, بیلنس ہو جائے گا. اس طریقے سے ہم ان بیماریوں کے ساتھ چلتے ہیں. ٹریٹمنٹ ظاہر ہے 100% نہیں ہوتا, مینیج کرنا ہوتا ہے, اور اسی طرح لائف اسٹائل ماڈیفکیشن کے ساتھ, ایکسرسائز اینڈ گائیڈنس کے ساتھ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ ساتھ موجود تھیں آن دس ڈے, جس میں ہم بات کر رہے تھے فزیکل تھراپی ڈے سے متعلق اور آسٹریوآرتھرائٹس اس سال کا موضوع اس پر. ناظرین وقت ہو گیا ختم. آج کا شو جیسا لگا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کون سے موضوعات ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں, کون سے مہمان ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں, ضرور بتائیے گا ہمیں, فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے, اللہ حافظ.